أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم.
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورة الاعراف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة الأورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة الضحى وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نقيم دينك المتين. اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان اولا وفي كل العالم آخرا. آمین یا رب العالمین. جو پروگرام ہم نے پہلے
اس اجتماع کے لیے طے کیا تھا اس کی روح سے یہ وقت تھا اس اجتماع کے مین خطاب عام کا. چونکہ کل اتوار ہے، ہفتے کی شام ہم نے رکھی تھی کہ جلسہ عام جو ہوگا عوام سے خطاب، اس کے لیے یہ وقت موزوں ترین ہے. اور پھر اتوار کی صبح سوالات کے جوابات، تاکہ عملی پہلو کچھ مزید واضح ہو جائیں. تو پھر جو بھی نئے آئیں تعارف میں، ان میں سے جو لوگ بھی تنظیم میں شمولیت کا فیصلہ کریں تو وہ مرحلہ بھی طے کر لیا جائے. لیکن یہ کہ جو کچھ صورتحال پیش آئی ہے، بہت سی تیاریوں کے باوجود، زر کثیر کے صرف کے باوجود، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہمارے بہت سے کارکنوں کی شب و روز کی محنت اور مشقت کے باوجود، جو حکم حاکم مرگ مفاجات کے مطابق ہمیں وہاں اپنا اجتماع منسوخ کرنا پڑا. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو خطاب میرا ہے در حقیقت یہ قائم مقام ہے اس خطاب کے کہ جو سالانہ اجتماع کے اختتام پر ہوا کرتا ہے. اور جو اس وقت میرا خطاب عام ہونا تھا وہ انشاءاللہ کل صبح 10 بجے اسی جگہ پر ہوگا. کیونکہ اتوار ہے، توقع ہے، اشتہار بھی دیا گیا ہے، شاید کچھ نئے لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں. صورتحال اس وقت یہ بھی ہے کہ طبیعت بڑی مزمحل ہے. آج تمام دن بہت مزمحل رہی، سر میں شدید درد رہا. اصل میں کل کی جو غیر معمولی مشقت ہو گئی تھی، جمعہ کا خطاب بھی تھا، شام کو بھی میرا خطاب ذرا نسبتاً زیادہ طویل ہو گیا تھا. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آج میں آرام کرتا، لیکن آج یہ کہ صبح سے کچھ ملاقاتوں کا سلسلہ ایسا تھا کہ جس میں مجھے مسلسل بیٹھنا پڑا ہے، اور مجھے اس سے منع کیا گیا ہے. لانگ سٹنگز جو ہیں وہ میرے لیے نقصان دہ ہیں. اس آپریشن کے بعد وقفے سے مجھے لیٹنا چاہیے، ورنہ پاؤں متورم ہو جاتے. چنانچہ آج میرے یہ دونوں پاؤں جو ہیں وہ بہت زیادہ متورم ہو گئے تھے. اس لیے میں نے تو یہ چاہا تھا کہ آج کے اس خطاب سے مجھے میری معذرت قبول کر لی جائے. ہمارے بعض خطابات ہمارے ساتھیوں کے رہ گئے ہیں جو نہیں ہو پا رہے ہیں پروگرام کی اس تبدیلی کی وجہ سے، ان کو یہ مقام دے دیا جائے. لیکن جو ناظم اجتماع ہے سید نسیم الدین صاحب، انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، چونکہ ہم نے اعلان کیا ہوا ہے لہذا اس وقت گفتگو آپ ہی کو کرنی ہے. لیکن اس کے لیے جب میں نے سوچا کہ میں کیا اس کے لیے مواد اپنے ذہن میں تیار کروں، جبکہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے جب اپنے کچھ پچھلے نوٹ دیکھے تو ٹھیک 1 سال قبل کی میری یہ گفتگو ہے. ستمبر سن 97 میں ہمارا مرکزی مشاورت کا ایک اجتماع ہوا تھا لاہور میں. پھر اکتوبر میں ملتزم رفقا کا ایک اجتماع ہوا تھا. اس اجتماع میں ہم نے ایک بحث رکھی تھی عام، کہ ہمارے رفقا اپنی اپنی رائے پیش کریں، آراء پیش کریں کہ تنظیم اسلامی کی اب تک کی جو بھی محنت ہے، کوشش ہے، اس کا حاصل کیا ہے، کیا کامیابیاں ہم نے حاصل کی ہیں، اگر کوئی کامیابی حاصل کی ہے. اس لیے کہ اگر ہے تو واقعتاً ہمیں ان کا شعور ہونا چاہیے، اور پھر شعور کے ساتھ قلب کی گہرائیوں سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ نکلنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ہمارا جو فضل بھی تم پر ہوا ہو اس پر شکر کرو گے تو ہم اور دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میری سزا بھی بڑی سخت ہے. ظاہر بات ہے کہ شکر انسان کرتا ہے کسی نعمت کے ادراک اور شعور کے اعتبار سے بھی، نسبت سے بھی. جتنا شعور ہوگا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان مجھ پر ہوا ہے، اتنے ہی خلوص کے ساتھ، اتنے ہی قلب کی گہرائیوں سے شکر کے چشمے جو ہیں وہ اس کے سوتے پھوٹیں گے. اور اگر ادراک اور شعور ہی نہیں ہے تو اگر رسماً ادا بھی کر لیا، زبان سے شکریہ ادا بھی کر دیا، تو وہ حقیقت وہ شکر نہیں ہوتا. ساتھ ہی ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ حضرات جو اظہار رائے کریں کہ ہماری کامیابیاں اگر کوئی ہیں تو کیا ہیں، ساتھ ہی وہ ہماری ناکامیاں کیا ہیں، شارٹ کمنگز کیا ہیں، ہماری تقصیرات کیا ہیں. چنانچہ 18 رفقا نے اس بحث میں حصہ لیا تھا اور مختلف اپنی آراء پیش کی تھی.
اس میں جن چیزوں پر کہ کنسنسس ہوا، اجماع ہوا کہ یہ اللہ کا فضل ہم پر ہوا ہے، یہ کام ہم نے کیے ہیں، اس کی توفیق ہمیں ارزانی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس پر کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے، تو اس کو پھر بعد میں نے سم اپ کیا تھا۔ اور پھر یہ کہ تقصیرات کیا تھیں اس کے ضمن میں بھی گفتگو ہوئی تھی، تو میں اسی کا خلاصہ اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کر دیا تمہیداً، میرے اصل مخاطب جو ہیں وہ در حقیقت تنظیم کے رفقا ہیں، یا جو بہت قریبی دلچسپی رکھنے والے احباب ہیں۔ اگر کوئی نئے اصحاب اس وقت آ گئے ہیں تو بہرحال وہ بھی انشاءاللہ تعالی جو بھی باتیں سامنے کہی جا رہی ہیں اس آئینے میں تنظیم کا مطالعہ کر سکیں گے، اگر وہ مبصرین کی حیثیت سے آئے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تنظیم کیا ہے، تو ہم کن چیزوں کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، کن چیزوں کو اپنی اچیومنٹس گردان رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہمارے بارے میں وہ کوئی رائے قائم کر سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جو کامیابیاں ہم نے گنی تھیں یا ہمارے ساتھیوں نے گنوائی تھیں، ان میں سب سے پہلی یہ کہ خالص دینی مقصد کے لیے جماعت کا بنا لینا اور پھر اس کا قائم رہ جانا 23 برس تک، اب تو خیر اس سے آگے بڑھ گیا ہے معاملہ، یہ فی نفس ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ تجربہ ہے ہمارا جماعت اسلامی سے جو لوگ علیحدہ ہوئے تھے، میں بھی ان میں سے ایک تھا، میں تو خود تھا، چھوٹا تھا، کل میری عمر اس وقت 25 برس تھی، لیکن بڑے اصحاب علم تھے، مصنفین، بہت سی کتابوں کے لکھنے والے، بلکہ مفسرین، اور یہ کہ محدثین، انتظامی امور کے بھی بہت ماہر، مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا عبدالغفار حسن، مولانا عبدالجبار غازی، کراچی سے شیخ سلطان احمد صاحب، اب یہ لوگ تھے، اور ان میں سے اکثر نے سر توڑ کوشش بھی کی کہ کوئی نہ کوئی جماعتی شکل ہم اختیار کر لیں، لیکن ناکام رہے، اس لیے کہ جماعت بنانے کے لیے کچھ دوسری قسم کی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ یہ ایک علمی کام کی صلاحیت کچھ اور ہوتی ہے، تصنیف و تالیف کے لیے جو صلاحیت درکار ہے وہ کچھ اور ہے، جماعت بنانا، کچھ لوگوں کو جمع کر لینا، یہ دوسری ہی قسم کی صلاحیتیں درکار ہیں اس کام کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ان میں سے اکثر نے اس بھاری پتھر کو چوم کر چھوڑ دیا۔ میں اس میں کسی درجے میں بھی اپنے مغالطے میں مبتلا نہیں ہوں، کوئی عجب نہیں ہے، من عانم کے من دانم، میں جانتا ہوں نہایت ہیچ انسان ہوں، لیکن یہ کہ شاید اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوا ہے، بہت خصوصی فضل و کرم ہوا ہے، میں اسی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ تنظیم قائم ہوئی الحمدللہ، اور اب اس کو قائم ہوئے 23.5 برس ہو گئے، اور اس دوران میں کوئی بحران نہیں آیا، کوئی بڑا خروج نہیں ہوا، کسی بڑے پیمانے پر ہمیں اپنے ساتھیوں کا اخراج نہیں کرنا پڑا۔ یہ جو ایک تسلسل ہے، ایک تواتر ہے، یہ ایک بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس پر ہمیں تہے دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ دوسری کامیابی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ دین کا جو انقلابی فکر ہے اس کی توثیق اثر نو، ری ایشورنس۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو انقلابی فکر تھا اس کو لے کر سب سے پہلے، اگرچہ اس انقلابی فکر کے پیش کرنے والے، اس کے مجدد کہہ لیجئے، وہ تو علامہ اقبال تھے، لیکن اس پر تعمیل اول کی کوشش کی مولانا ابوالکلام آزاد نے، وہ بہت جلد ہی تھک بھی گئے، مایوس ہو گئے، میدان چھوڑ گئے۔ پھر اس کی دوسری کوشش کی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے، لیکن وہ قیام پاکستان کے بعد ایک غلط اجتہادی فیصلے کے روح سے ان کی تحریک کا رخ جو ہے وہ مڑ گیا، اور اس کے بعد یہ کہ جو لوگ جماعت سے علیحدہ ہوئے وہ بھی، اور جو جماعت کے اندر ہیں وہ بھی، ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ اس انقلابی فکر ہی سے بدل ہو گئے۔ وہ انقلابی فکر جو ہے داغدار ہو گیا ہے، ڈسکریڈٹ ہو گیا ہے۔ اس کو اثر نو مستحکم کرنا اور پہلے سے بھی زیادہ قرآن مجید کے استدلال کی بنیاد پر اس کو استوار کرنا،
یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہوا ہے کہ ہم نے اس کو اثر نو مستحکم کیا، مدلل کیا، قرآن حکیم اور سنت نبوی اور سیرت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام ان کے حوالوں سے اس کو اور مؤکد کیا، اور اسے یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسے ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ جو فکر ہے در حقیقت یہ ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس میں خاص طور پر دو پہلو، فرائض دینی کا جامع تصور، یہ چیزیں کچھ نہ کچھ منتشر تو پہلے بھی موجود تھیں، اجزاء تھے، مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریروں میں تھے، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی تحریروں میں تھے، لیکن اسے جس طرح ایک نظام فکر کی حیثیت سے اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم مرتب کریں، 6 منزلہ عمارت کا ایک نقشہ۔ چنانچہ بہت سے حضرات کو، ہمارے ساتھیوں کو تجربہ ہے کہ جب بھی ہمارے کسی ساتھی نے یہ فرائض دینی کا جامع تصور اس عمارت کے حوالے سے بیان کیا ہے تو اچھے اچھے علماء جو ہیں ان کی طرف سے تحسین ہوئی ہے، تصویب ہوئی ہے کہ واقعتاً یہ بہترین انداز ہے اور صحیح ترین انداز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو مختلف اجزاء ہیں، فرائض دینی مختلف ہیں، ان میں باہمی ربط کیا ہے، ان میں بنیاد کیا ہے، پھر اس سے اگلی منزل کیا ہے، اس سے اگلی منزل کیا ہے، وہ چیزیں تو گنتی میں لوگوں کے سامنے موجود تھیں، لیکن ان میں ترتیب، تقدیم و تاخیر، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط، یہ اس طرح واضح نہیں تھا جیسے کہ اس 6 منزلہ عمارت کے حوالے سے واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وضع کل شیء فی محلہ الصحیح، فرائض دینی میں جتنے فرائض دینی ہیں ان کا صحیح محل اور مقام معین ہو جاتا ہے اس 6 منزلہ عمارت کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہم پر فضل فرمایا اور اس کے ذریعے سے وہ بات بڑے پیمانے پر عام ہوئی۔ اسی فکر کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ منہج انقلاب نبوی، اس کے ضمن میں اصولی مباحث مولانا مودودی کے ہاں موجود تھے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے ہاں تو نہیں تھے، جذبہ بے پناہ تھا، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بحث تھی ہی نہیں۔ مولانا مودودی نے بڑی ان کے بارکۃ العرا وہ تقریر تھی جو سن 1940 میں انہوں نے اسٹریچی ہال علی گڑھ میں انہوں نے وہ تقریر کی تھی، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، اور بڑی بارکۃ العرا کتاب ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں وہ علامہ اقبال کا جو شعر میں نے آپ کو سنایا تھا، اس کا جو پہلا مصرع ہے بادشاہ درویشی در ساز و دمادم زن، اس کی وضاحت تو مکمل موجود ہے، لیکن دوسرے مصرعے کی جگہ خالی تھی۔ چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، یہ آخری مرحلہ کیا ہوگا، اقدام کس شکل میں ہوگا، اس کا کوئی ذکر مولانا مودودی کی اس کتاب پہ موجود نہیں۔ الحمدللہ کہ ہم نے اس پہلو سے بھی اور پھر سیرت النبی کے تجزیے کے ساتھ انقلابی عمل کے 6 سٹیجز، اور اس میں پھر آخری جو سٹیج ہے اس کے ضمن میں جو زمانے کا اب تقاضا ہے، جو حالات ہمیں درپیش ہیں، اور اس میں جو فرق واقع ہو چکا ہے اس دور کے حالات سے، جبکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فریضہ سر انجام دیا تھا، ان کو پیش نظر جو اجتہادی تبدیلی کی ضرورت ہے، اس پر وہ بات پوری واضح ہو کر کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے اس فکر کو، ایک یہی فکر فرائض دینی کا جامع تصور، اور دوسرے منہج انقلاب نبوی کا فکر، اس کے حوالے سے میں وہی بات کہہ سکتا ہوں جو علامہ اقبال نے کہی تھی، یعنی میں اپنے اس اعتماد کا اظہار کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس پر کتنا اعتماد ہے، جتنا اعتماد علامہ اقبال کو اس بات پر تھا کہ میں نے جو پیغام دیا ہے امت کو وہ قرآن مجید سے ماخوذ ہے، قرآن مجید پر مبنی ہے، اتنا یقین تھا کہ وہ مناجات بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں الفاظ کہتے ہیں، گر دلم آئینہ بے جوہرست ور بے حرفم غیر قرآن مزمرست۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا دل اس آئینے کے مانند ہے جس میں جوہر ہی نہیں، چمک ہی نہیں، اور اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے آ گئی ہے، در آئی ہے کہیں، ور بحرفم غیر قرآن مزمرست، پردہ ناموس سے فکرم چاک کن، تو میرے فکر کے عزت کے پردے کی دھجیاں اڑا دیجئے۔ این خیاباں راز خارم پاک کن، یہ جو شاہراہ ہے اس پر گویا کہ میں ایک کانٹا ہوں، اس کانٹے سے اس کو پاک کیا جانا چاہیے، کانٹے کو نکال کر پھینک دیا جائے۔ یہ خیابان یہاں جو ہے
ڈیفنس سوسائٹی میں تو بہت خیابان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خیابان سہروردی اور خیابان، یہ ایک شاہراہ کے لیے، سڑک کے لیے۔ پردہ ناموس فکرم چاک کن ای خیاباں راز خارم پاک کن، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاکن مرا۔ قیامت کے دن مجھے خار کیجیے گا، ذلیل کیجیے گا، رسوا کیجیے گا، اور مجھے اپنی قدم بوسی کے شرف سے محروم کر دیجیے گا اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے مضمر ہے۔ یہ بات جو ہے میں الحمدللہ اسی شدت کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات قرآن مجید کی وضاحت ہے جو میں نے کی ہے، باہر کی کوئی شے نہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس کے ضمن میں جس طرح کا اوپن خطاب کی میں نے دعوت دی، سن 85 میں 6 روزہ محاضرات ہوئے اور ہر روز 4 مقررین نے آ کر خطاب کیا 1 گھنٹے کا، جس میں میں نے اپنا وہ جو تحریر شامل ہے سلسلہ مطبوعات تنظیم اسلامی نمبر 3 میں فرائض دینی کا تام تصور، وہ میں نے بھیج دی تھی 100 کے قریب علماء کو کہ یہ میں نے سمجھا ہے قرآن سے، سنت سے، سیرت سے، اس میں کوئی غلطی ہے تو متنبہ کیجئے اور آئیے اور سب کو بتائیے۔ میرے اپنے رفقا موجود ہوں گے، سالانہ اجتماع ہو رہا ہے، میں ان سب کو آپ کے سامنے بٹھا دوں گا، آپ میری غلطی ان کے سامنے واضح کریں، اگر کوئی صحیح بات ہے تو اس کی تصریح کیجئے، تائید کیجئے، غلط بات ہے تو اس پر تنقید کیجئے، اس کی تصحیح کیجئے۔ بہرحال یہ کہ اس اعتبار سے یہ جو میں نے کام کیا تھا الحمدللہ کہ یہ ہمارا خصوصی امتیاز ہے، تاریخ میں شاید کسی جماعت کی زندگی میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہوا۔ میرے جو بدترین ناقد تھے اور بعض اعتبارات سے میں انہیں اعداء میں بھی شمار کر سکتا ہوں، انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ یہ کام جو کیا ہے، اپنی بھیڑوں کو بھیڑیوں کے سامنے کھڑا کر دینا، یعنی یہ کہ آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ جو لوگ میری عقیدت میں مبتلا ہیں یا میرے فکر سے متفق ہیں انہیں کسی اور فکر کی ہوا نہ لگ جائے، تو ورنہ یہ کہ کہیں چھوت چھات لگ جائے، کہیں جراثیم جو ہیں سرات کر جائیں تو وہ تو بچا کر رکھتے ہیں۔ ہدایت ہوتی ہے فلاں جماعت کی کتابیں مت پڑھو، فلاں مصنف کی کتابیں مت پڑھو، وہ تو ہدایت یہ ہوتی ہے، اپنے متوسلین کو اور اپنے معتقدین کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے برعکس یہ کہ ناقدین کے سامنے ان کو بٹھا دینا کہ آئیے تنقید کیجئے، تو مانا انہوں نے کہ اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، تاریخ کے اندر یہ واحد مثال ہے۔ بہرحال یہ ہوا اسی وجہ سے ہے کہ مجھے پورا اعتماد ہے کہ ہمارا یہ فکر خاص طور پر ان دونوں اعتبارات سے، فرائض دینی کا جامع تصور اور منہج انقلاب نبوی کے اعتبار سے، یہ یقیناً قرآن مجید اور سنت صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ اور مبنی ہے۔ تیسری ہمیں جو توفیق خصوصی نصیب ہوئی، ارزانی ہوئی بارگاہ ربانی سے، ہم نے اپنے تنظیم کے لیے بیعت کی مسنون اور منصوص اور معصور اساس کو اختیار کیا، جبکہ یہ سنت بالکل ترک ہو چکی تھی۔ زیادہ سے زیادہ پیری مریدی کے دائرے کے اندر یہ سنت بیعت رہ گئی تھی، کہیں بھی نہیں۔ کسی جماعت کی تاسیس بیعت کی بنیاد پر ناقابل تصور بات تھی۔ یہ بھی خیال تھا کہ بیعت کے معنی تو یہ ہے جب بیعت کر لی تو لب میں بند ہو، گوش بند ہو، ہوش بند، اب تو سب زبان بھی بند کر لو، سی لو، کچھ نہ ہوٹوں کو سی لو، کبھی کوئی بات نہیں کرنی، تنقید نہیں کرنی، اختلاف نہیں کرنا، کان بھی بند کر لو، سب بند کر لو۔ تو یہ تو نہیں، ہم نے تو اس کا جو نظام بنایا اس میں مشاورت کا نظام رکھا، اس میں تنقید کا نظام رکھا، اس میں محاسبے اور احتساب کا نظام رکھا، پورا نظام بنایا الحمدللہ۔ بیعت جو ہے اس کی اساس ہے۔ اب اگرچہ وہ عام ہو گئی ہے، اب اس کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم نے اس کو اختیار کیا تھا تو یہ بات جو ہے اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اس کے مصداق، بلکہ خود بھی ہم بھی شروع میں کچھ اس طرح کی کیفیت میں مبتلا رہے کہ اس کا اعلان عام نہ کرے، ہنسی اڑے گی اور نہ معلوم کس طرح کے فقرے چست کیے جائیں گے۔ ایک الحمدللہ کہ یہ جو حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، تو اگرچہ میں اس حدیث کا مفہوم یہ سمجھتا ہوں کہ سنت بحیثیت مجموعی، جب میری امت میں فساد پیدا ہو چکا ہو تو میری سنت کو بحیثیت مجموعی جو زندہ کرے گا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ لیکن اسی پر ہم قیاس کر سکتے ہیں، کسی ایک سنت کو بھی اگر زندہ کریں گے تو چلیے کسی نہ کسی درجے میں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجب اجر و ثواب ہوگا، اس کے ہم امیدوار ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس سنت نبوی کا احیاء کیا ہے۔
چوتھی ہماری کامیابی کہہ لیجئے، اچیومنٹ کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم جو ہم پر ہوا ہے، وہ یہ کہ ہماری اس دعوت و تنظیم کا مبنا، محور، مرکز قرآن اور قرآنی دعوت. یہ بالکل امتیازی بات ہے. یا تو یہ کہ مواعظ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، فضائل کے تذکرے سے دلوں کو گرما کر لوگوں کو آمادہ کیا جاتا ہے، یا کوئی مصنف ہے، اس کی تصانیف، اس کا زور قلم، اس کی انشا پردازی، اس کے دلائل، اس سے لوگ مرعوب ہوتے ہیں. اس بنیاد پر لوگ جمع ہوتے ہیں. خالص قرآن، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، اور پھر یہ کہ ہماری یہ دعوت قرآنی الحمدللہ عوامی درس قرآن کا جو لفظ 1920 میں استعمال کیا تھا، شیخ الہند 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اگر عملی شکل دی تو ہم نے دی ہے. عوامی درس قرآن 500 700 افراد اتوار کی صبح کو مسجد شہداء لاہور میں جمع ہوتے رہے، جس میں نہ کوئی فرقے پرستی اور فرقہ بندی کی بات تھی، نہ کوئی سیاسی نعرے بازی کی، خالص قرآن کا پڑھنا، سمجھنا، درس قرآن. پھر یہ کہ جو کچھ ہوا ہے آپ کو معلوم ہے، قرآنی انجمنیں اور قرآنی اکیڈمیاں، قرآن کانفرنسیں اور قرآنی تربیت گاہیں اور قرآن کالج اور لاہور میں قرآن آڈیٹوریم، اور سب سے بڑھ کر نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوا ہے. ادھر ذہن کا منتقل ہو جانا بھی، یہ بھی آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. لہذا اس کے حوالے سے بھی ہمیں اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید کو، یہ کبھی حفیظ جلندری نے جو شاہنامہ لکھا تھا تو اس کے لیے اس نے ایک شعر کہا تھا کہ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ. جیسے آج مختار حسین فاروقی صاحب اس حدیث کا حوالہ دے رہے تھے کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام. تو میں نے اس کے لیے ذرا سی ترمیم کر کے لفظ استعمال کیا تھا. انجمن کی جب تاسیس ہو رہی تھی تو جو مضمون لکھا تھا، خدا توفیق دے تو میں کروں قرآن کو زندہ. اللہ کا فضل ہے کہ اس پر میری زندگی کے جو بھی یہ 35 کے لگ بھگ سال گزرے ہیں، شادم زندگی خیش کے گارے کرتا ہوں الحمدللہ کہ اس کے حوالے سے کام ہوا ہے اور بڑے پیمانے پر ہوا ہے. پوری دنیا میں یہ فکر پھیل رہا ہے. ابھی ایک صاحب مجھ سے لاہور ہی میں ملے تھے، کہنے لگے کہ میں ابھی آ رہا ہوں امریکہ سے، اور مستقا فلاں شہر میں میں تھا، اور وہاں وہ ایک گورا امریکی جو ہے اس نے مجھ سے کہا یو نو ڈاکٹر ازرار یو نو ہم. وہ ازرا وہ تو ایس کو جو زیڈ بولتے ہیں ہمارے حساب سے. ہاں میں جانتا ہوں کیا ہے. میں ان کے کیسٹ سن رہا ہوں. اب یہ دعوت تو نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچے گی اور پھیل رہی ہے. میں نے بلکہ اس کے ضمن میں اس آیہ مبارکہ کا بھی حوالہ بعض مواقع پر دیا ہے، ان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. اے نبی، جو قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے، اگر اس کی ناقدری کریں گے یہ لوگ جو آپ کی قوم ہیں جن کو آپ مخاطب کیے ہوئے ہیں، تو ہم نے اور لوگ مقرر کر رکھے ہیں، پہلے سے طے کر رکھے ہیں کہ وہ اس کی ناقدری کرنے والے نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر جو ہے وہ کہیں اور پیدا فرما دے گا. بامبے میں اگر کوئی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ہے اور وہ کیبل ٹی وی پر دکھا رہی ہے میرے دروس کے ویڈیوز، اور پاکستان میں تو اس کا امکان ہی نہیں، نہ اس کے بارے میں سوچا جا سکا ابھی تک. وہ بھارت میں ہو رہا ہے، صنم خانہ ہند میں ہو رہا ہے، ممبئی میں ہو رہا ہے جس کا نام اب ممبئی ہو گیا ہے، نام کا بھی فرق ہو گیا ہے. اس میں جو سب سے زیادہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے، یہ جس کا میں یہاں اما بنعمت ربک فحدث کے حوالے سے حوالہ دے رہا ہوں، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ سائنس نے جو مسائل پیدا کیے اس کی بنیادی ایمانیات کے ساتھ اور قرآن کے محکمات کے ساتھ تطبیق جو ہے، بغیر اس کے کہ آپ دین کے کسی معاملے کے اندر کوئی قطر محمد کریں، کوئی اس میں سے چھانٹ دیں، کوئی کسر و انکسار کر دیں کہ سائنس کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھ رہا تو ذرا یہ کونا جو ہے اس کو تراش دو تاکہ فٹ بیٹھ جائے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دین کو ایز سچ رکھتے ہیں،
قرآن ہی کو اصل محکم مانتے ہوئے، اور پھر تمام جو بھی اس وقت کے سائنٹیفک نظریات ہیں، اور ظاہر بات ہے سائنس بھی بعض پہلوؤں سے اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ اب یہ دجالی فتنہ جو ہے در حقیقت یہ سائنس نے جہاں تک انسان کو پہنچا دیا ہے، جتنی قوت اور صلاحیت اسے دے دی ہے، یہی تو در حقیقت دجال کے اوصاف ہیں جو حدیث کے اندر آئے ہیں۔ لیکن یہ کہ نظری اور فکری اعتبار سے اس میں جو مطابقت ہے، یہ کام اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ذریعے سے پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا، اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ایک کانفلکٹ ہے۔ اسی کراچی شہر میں آج ہی ان کا تذکرہ ہوا تھا، ایک صاحب ہے جو دینی ایک تحریک کے سربراہ بھی ہیں اس وقت، ان سے میری گفتگو ہوئی تھی، یہ کوئی پرانی بات ہے 15 سال پہلے، انہوں نے ایم ایس سی باٹنی کیا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو یہ پڑھا ہے، ایم ایس سی کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے یہ جو ڈاروین کا نظریہ ارتقاء، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کفر ہے؟ کفر ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے کفر ہے، وہ تو چھوڑ دیجئے، آپ سے تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے باٹنی پڑھی ہے، آپ نے بایولوجی پڑھی ہے، اس فیلڈ میں اس کے لیے جو دلائل دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہنے لگے وہ تو بہت کنونسنگ ہے۔ اب یہ ہے وہ کنفلکٹ جو ذہنوں میں ہے، دماغ ان دلائل کو وزنی مان رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ذہن کا ایک گوشہ کہہ رہا ہے یہ کفر ہے۔ اب آپ سپریس کر دیں اس کو، یہ تو انسان سپریس کر دیتا ہے، اور اس کانفلکٹ کو زیادہ اپنے ذہن کی سطح پر جو ہے، شعور کی سطح پر نہ آنے دیجئے، لیکن وہ جو شعور کی جو زیریں سطح ہے اس پر جا کر زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ کانفلکٹ جو ہے۔ اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنا، یہ بھی در حقیقت ایک اسلامی انقلاب جو کہ پھر عالمی اسلامی انقلاب کی شکل اختیار کر سکے، اس کی ایک بہت بڑی ضرورت تھی، جو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری کرائی ہے۔ اور اس میں اور جو فضل ہم پر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ اپنی دعوت اور تنظیم کے ابتدا میں تو ہم نے قرآن مجید ہی کو ذریعہ بنایا ہو، لیکن تنظیم قائم ہو گئی تو اب ہم نے وہ سیڑھی چھت پر پہنچنے کے بعد وہ سیڑھی جو ہے وہ ہٹا دی ہو، نہیں، اب بھی ہماری جد و جہد، ہماری بنیاد، دعوت کی اصل بنیاد یتلو علیہم آیات ہی، درس قرآن کے حوالے سے دعوت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا جو اب بھی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سارا کورس جو ہے ہم رن کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آئیں، عربی سیکھیں، قرآن سمجھیں، لہذا اس کی طرف سے کوئی ہم نے وہ غفلت نہیں کی ہے، اس کو چھوڑا نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بلکہ اس سے اس کی جو بھی جائز اس کی اہمیت ہے اسی کے ساتھ ہم نے اپنے اس عملی پروگرام کے اندر اس کو شامل کیا ہوا ہے۔ پانچویں جو ہمیں اللہ نے خصوصی توفیق دی، ایمان کی اہمیت، ایمفیسس، جو امت میں تقریباً ختم ہو گیا تھا سوائے تبلیغی جماعت کے۔ تبلیغی جماعت میں ایمفیسس ہے ایمان پر، وہ میں نے سن 67 کے اپنے کتابچے میں بھی لکھا، نشرت ثانیہ میں، جس کی کل میں آپ کو کچھ عبارتیں پڑھ کر سنانا چاہتا تھا لیکن پہلے ہی دیر بہت ہو گئی تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کتابچے آپ مطالعے میں رکھیں اور ان کو دیکھیں اور اس کی لائن آف آرگیومنٹ کو ذہن میں مستحضر رکھیں۔ بہرحال میں نے اس وقت بھی کہا تھا، لیکن یہ کہ ان کا چونکہ اصل جو دعوت کا اسلوب ہے وہ علمی سے زیادہ عملی ہے اور عقلی سے زیادہ جذباتی ہے، لہذا وہ عناصر کے جن کے ہاں عمل پر علم مقدم ہے، فکر کی اہمیت بالا تر ہے، جو دلیل مانگتے ہیں وہ پھر اس کے دائرۂ اثر میں نہیں آتے۔ اور چونکہ یہی لوگ ہیں وہ مائنورٹی، انٹلیکچوئل مائنورٹی، جو کسی قوم یا ملک کی اجتماعی جو روش ہے، اجتماعی سفر ہے، اس کے رخ کو معین کرتے ہیں۔ لہذا جب تک ان میں یہ بات نہیں ہوگی کہ ان کے ہاں ایمان کا ایمفیسس ہو اور ایمان جو ہے مضبوط شعوری ایمان کی حیثیت سے ان کے قلوب و اذہان میں جاگزی ہو جائے، تو انقلاب نہیں آ سکے گا۔ بہرحال یہ اہمیت جو ہے پھر یہ کہ ایمان کی تقسیم، ایمان قانونی، ایمان حقیقی، اور اس کے حوالے سے ان احادیث میں جو بظاہر تضاد نظر آتا ہے اس کو ریزالو کرنا جو بڑی ضرورت تھی وقت کی۔ میرے وہ اب لیکچرز جو تھے 5 خطبات جو ہیں حقیقت ایمان پر، وہ کئی سال کے بعد اب نوبت آئی ہے کہ وہ ٹیپ سے اتار کے ان کی تصویر ہو رہی ہے، وہ میثاق میں چھپ رہے ہیں، کچھ حصہ چھپ گیا ہے، باقی چھپیں گے، تو یہ گویا کہ ہماری اس تحریک کے اعتبار سے بہت اہم ضرورت ہوگی جو پوری ہو جائے گی۔ عام طور پر تو بس ایمان تو اقرار باللسان کے درجے میں آدمی سمجھتا ہے، وہ یقین قلبی والا ایمان۔ پھر یقین قلبی بھی 2 طرح کا ہے، ایک یقین تو ہے لیکن علی وجہ البصیرت نہیں ہے، جسے ہم کہیں گے بلائنڈ فیتھ،
اور ایک وہ یقین ہے کہ جو علی وجہ البصیرت ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں. علی وجہ البصیرت، میں بھی، اور نہ صرف میں، میرے لوگ جو متبعین ہیں وہ بھی علی وجہ البصیرت ہیں، میرے ساتھ چل رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں. تو جب تک وہ علی وجہ البصیرت، انٹلیکچوئل ڈائمنشن والا کنوکشن صرف بلائنڈ کنوکشن نہیں، انٹلیکچوئل ڈائمنشن والا کنوکشن نہیں ہوگا، بات نہیں بنے گی. بہرحال اس میں بھی، اور یہ ہم نے واضح کیا، اس کی بھی ہمیں توفیق ارزانی ہوئی کہ اس کے اصل منبع اور سرچشمے کو واضح کر دیا. یہ جو علی وجہ البصیرت ایمان ہے یقین والا، اس کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف قرآن حکیم ہے. یہ کسی اور دکان سے نہیں مل سکتا. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاہوں. عاقل کو، یہ لفظ بہت اہم ہے شعر میں. جو انٹلیکچوئل ہے اسے کہیں اور سے نہیں ملے گا. جو عام لوگ ہیں انہیں مل جائے گا. صحبت صاحب ایمان سے بھی ایمان پیدا ہو جاتا ہے، دین پر عمل کرنے سے بھی ایمان پیدا ہو جاتا ہے. وہ عام لوگوں کے لیے ہیں، وہ راستے کھلے ہیں، وہ چینلز ہیں، ان سے کی نفی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ عاقل، وہ انٹلیکچوئل، اس کے لیے قرآن مجید سے ہی صرف جو ہے ایمان کے حصول کا امکان ہے، کوئی اور راستہ نہیں. چھٹی بات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے دین کا جو حصہ ہے اجتماعی عدل والا، اس کی اہمیت کو کما حقہ واضح کیا ہے کہ جو ہم دین قائم کرنا چاہتے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ سزائیں وغیرہ اور حدود اور تعزیرات اسلامی نافذ ہو جائیں. اصل شے تو ہے the system of social justice given by Allah subhanahu wa ta'ala through his messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وہ عدل اجتماعی، پولیٹیکو سوشو اکنامک جسٹس، وہ ہے عدل، قسط. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. رسول ہم نے اس لیے بھیجے، کتابیں اس لیے بھیجی، شریعتیں اس لیے نازل کی کہ لوگ عدل پر قائم ہوں. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عدل قائم کروں. چنانچہ امرہم شورا بینہم کا تقاضا کیا ہوگا آج کے دور میں؟ وہ جو آج کی جو جمہوری روایات ہیں ان میں سے کتنی صحیح ہیں اور کن کن کو انکارپوریٹ کرنا ہوگا عہد حاضر کی اسلامی ریاست نظام خلافت میں، اس کو ہم نے واضح کیا. اسی طرح لکہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ تمہارے دولت مندوں ہی کے مابین گردش میں رہے، بلکہ یہ کہ وائڈر سرکولیشن آف ویلتھ، اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اس کا نظام، اس کی اہمیت، اس کو ہم نے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اسے واضح کیا ہے. اور میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ جہاں تک زر کا سود ہے اس پر تو مولانا مودودی نے بھی الحمدللہ بارکۃ الآراء کتاب بھی لکھ دی تھی اور اس کی قباحت اور اس کی خباثت کو پوری طرح واضح کر دیا تھا. لیکن زمین کے سود تک ان کا ذہن نہیں گیا. یہ زمینداری، ایبسینٹی لینڈ لارڈزم، یہ جاگیرداری، یہ زمین کا سود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے اس کو بھی واضح کیا ہے، اور اس کے حوالے سے دین کی ایک تعلیم کا جو بڑا اہم حصہ ہے کہ جو ہمارے ہاں کچھ مخفی ہو گیا ہے، کچھ فقہی تصورات کے نیچے دب کر رہ گیا ہے. وہ چیزیں کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے سن 30 میں کہا تھا الہ آباد کے اپنے خطبے میں کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اصل اسلام کی شکل دنیا کو دکھا دیں. تو وہ جو ملوکیت کے دور میں جو پردے پڑے ہیں ان میں سب سے بڑا پردہ یہ جاگیرداری ہے اور ایبسینٹی لینڈ لارڈزم میں. کچھ خفی پردے اس میں سود کی شکلیں بھی ہیں جو جائز ہو گئی ہیں، بیع مؤجل کے حوالے سے اور بیع مرابحہ کے حوالے سے. وہ ہماری فقہوں کے اندر یہ چیزیں جو ہے دبی ہوئی ہیں، لیکن ان کو واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا، ان کا شعور پیدا کرنا، اگرچہ ابھی اس کے شعور کی جو ہے وسعت ابھی ہمارے معاشرے میں کم ہے، لیکن ہم نے اس کو بہرحال ہم نے ڈگ آؤٹ کیا ہے، اسے نکالا ہے، اس کو جہاں دبا ہوا تھا اس میں سے نکال کر اور اسے عام کیا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. 7ویں نمبر پر زمان و مکان کا شعور، جو ویسے تو ہر فرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو میں کہاں ہوں، کون سا یہ وقت ہے،
تاریخ کس مقام پر کھڑی ہے، کدھر جا رہی ہے، رخ کیا ہے، کدھر سے یہ کرنٹ چلا آ رہا تھا، اب کدھر جا رہا ہے، یہ افراد کے لیے بھی ضروری ہے، ذہین، حساس، صاحب شعور لوگوں کے لیے. لیکن تحریکوں کے لیے تو یہ بالکل اتنی ہی لازم ہے جتنی کہ ایک انسان کی زندگی کے لیے ہوا اور پانی ضروری ہے. پانی نہ ملے گا مر جائے گا انسان، ہوا نہیں ملے گی انسان جو ہے دم گھٹ جائے گا، مر جائے گا. اسی طریقے سے تحریکوں کے لیے تو بہت ضروری ہے شعور ہو، ہسٹوریکل پروسیس جو چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، قافلہ جو ہے نوع انسانی کا وہ کدھر سے ہو کر کدھر، کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے، عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں. اب یہ نوع انسانی کا قافلہ کہاں کھڑا ہے، کون سے مقام پر ہے، کدھر سے آیا ہے، کدھر جا رہا ہے. تو تاریخی عمل کا شعور بالخصوص کسی اسلامی تحریک کے حوالے سے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا تاریخ اور ان کا تقابلی مطالعہ، یہ میں بڑا اللہ کا فضل سمجھتا ہوں اپنے اوپر. اگرچہ اس میں ایک بہت سی چیزیں جو تھی مولانا مودودی کی تفسیر القرآن کے اندر موجود تھی، سابقہ امت کی جو بھی تاریخ ہے اس کا خلاصہ انہوں نے نکالا. لیکن یہ کہ وہ حدیث جو میرے سامنے آئی کہ جس نے میرے لیے جو ہے یوں سمجھیے کہ علم کے بڑے بڑے خزانوں کے منہ کھول دیے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت کے اوپر وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے. اور قرآن مجید میں ہے 2 مرتبہ کا عروج، 2 مرتبہ کا زوال بنی اسرائیل کا. اس کے حوالے سے جب میں نے دیکھا ہے تو سابق اور موجودہ امتوں کی تاریخ کے مابین جو مشابہت ہے، جو مطابقت ہے، گویا کہ ایک دوسرے کی کاربن کاپی ہے، بالکل بعین ہی. حضور نے فرمایا تھا جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے، تو یہاں پر وہی جو ہے مشابہت موجود ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی عمل کا ایک شعور جو ہے، اور خاص طور پر ایک اسلامی تحریک کے لیے سابقہ امت مسلمہ اور موجودہ امت مسلمہ کی تاریخ کا تقابلی مطالعہ، اور یہ کہ اب مستقبل میں ان کے درمیان وہ پتنگ کا جو پیچ ہوتا ہے، ان 2 امتوں کے درمیان پیچ پڑنے والا ہے. یا آرمگڈون کہہ لیں اسے، ملحمت العظمیٰ کہہ لیں اسے، اور یہ دونوں امتوں کا پیچ ہے. اسرائیل ہے کہ جس نے اس وقت چونکہ انہوں نے عیسائی دنیا کو بھی فتح کر لیا، اپنے تابع کر لیا ہے، فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے وہ تابع ہے. تو گویا کہ وہ ایک سپیر ہیڈ جو ہے ایک کا وہ ہے اسرائیل، اور ادھر سے امت مسلمہ کا سپیر ہیڈ جو ہے وہ ہے پاکستان. اور دیکھیے سائملٹینیس وجود میں آئے ہیں. سن 47 میں پاکستان قائم ہوا ہے، 9 مہینے بعد اسرائیل قائم ہو رہا ہے. ان دونوں کے درمیان کو ہے حکمت باری تعالیٰ کے اندر. تو اس کا جو ہے شعور ہونا یہ بہت اہم ہے. پھر موجودہ عالمی حالات کیا ہیں، کون کون سی فورسز ایٹ ورک ہیں، نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے، اس کے پیچھے اصل قوت کون سی ہے، موٹیویٹنگ فورس کون سی ہے، اس کے ہدف کیا ہیں، کدھر یہ جانا چاہتے ہیں. خود یہود کے اندر جو تصادم برپا ہے اس وقت، ان کے سیکولر عناصر اور فنڈامنٹلسٹ عناصر کے درمیان جو پنجہ آزمائی ہو رہی ہے، جو کشاکش وہاں ہو رہی ہے، ان سب کا شعور تاریخ کا اس وقت کے جو حالات ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ خود اپنے ملک کی حالات پر تبصرے، جائزے، تجزیے، یہاں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، مختلف جماعتوں کا پس منظر کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کے نظریات میں کیا فرق ہے یا کیا مشابہت ہے. یہ تمام چیزیں جب تک ہمیں اس کا شعور نہ ہو، اسی ماحول میں رہ کر تو ہمیں کام کرنا ہے نا. لہذا ان کو سمجھنا، ان کے بیک گراؤنڈ کو جاننا، ان کے مزاجوں کی علیحدہ علیحدہ تشخیص ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. ان میں نظریاتی فرق ہے تو کس بنیاد پر ہے، مزاجی فرق ہے تو کس بنیاد پر ہے. ان تمام چیزوں کے اعتبار سے، اور پھر یہ کہ سیاسی تجزیے کرنا، اس کے اعتبار سے میرے تجزیے الحمدللہ جتنے بھی لوگوں نے جن کو دیکھے ہیں اور جس طرح کہا ہے کہ واقعتاً وہ بات صحیح ثابت ہو جاتی ہے جو تم کہتے ہو، اگرچہ جب کہتے ہو تو اس وقت بڑی عجیب لگتی ہے بات، لیکن یہ کہ سامنے آ جاتی ہے بات وہ فوراً. اور وہ اس وجہ سے ہے کہ ڈیٹیچڈ لک میں نے لیا ہے. میں چونکہ اس پولیٹیکل پروسیس میں خود شریک نہیں ہوں کسی ایک پارٹی کی حیثیت سے. جو آدمی کشاکش کے اندر ہے وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ صحیح جائزہ لے سکے، اسے تو اپنی چیز نظر آئے گی اور دوسرے پہلو وہ نہیں دیکھ سکتا جو لوگ دور بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. وہ جو ڈیٹیچڈ لک اسے کہتے ہیں انگریزی میں، کہ جس میں آپ کی اپنی جو ہے کسی کے ساتھ محبت اگر ہوگی تب بھی آپ کا ویژن جو ہے بلڈ ہو جائے گا، کہ ایک سے آپ کو عقیدت اور محبت ہے اور دوسرے سے کوئی نفرت ہے، تب بھی آپ اصل حقیقت نہیں دیکھیں گے، پھر وشفل تھنکنگ آ جاتی ہے.
لیکن اگر آپ اس سے ڈیٹیچڈ ہیں اور بالکل غیر جانبدارانہ جائزہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر صحیح صورتحال جو ہے اس تک نگاہ کو پہنچا دیتا ہے۔ 8ویں اور آخری بات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہمارے ساتھیوں نے بھی مانا اور میں بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت سے خارجی اور داخلی دباؤ آئے۔ داخلی طور پر مثلاً بعض اوقات ہمارے ہاں ایسے نوجوان آ گئے کہ جو تیز رفتاری سے چلنا چاہتے تھے۔ جو بھی ہماری اس وقت کی پروگریس ہے وہ جب تک کہ پوری فوج جو ہے وہ فارمیشن کے ساتھ نہ چل رہی ہو، کوئی ایک جو ہے رسالہ یا کوئی ایک ریجیمنٹ جو ہے وہ آؤٹ آف پروپورشن جا کر جو ہے کوئی اقدام کر دے تو وہ تو تحریکوں کے لیے جنگ کے لیے وہ تو انتہائی خوفناک صورت بن جائے گی۔ تو یہ جو پروگریس ہے اس میں کچھ لوگوں نے چاہا جلدی سے بھاگیں دوڑیں، جذبات، جوش خروش، ان کا شوق اپنی جگہ، ان کا خلوص و اخلاص اپنی جگہ، پھر خارجی حالات کے دباؤ بھی آئے، پھر کسی وقت ٹیمپٹیشنز بھی آئیں، وقتی تحریسیں بھی ہوئیں۔ ایک وقت پر آیا کہ شورا کی مجھے جو ہے وہ پیشکش ہوئی، میں نے قبول کر لی۔ وزارت کی پیشکش اسی کراچی میں ہوئی تھی جبکہ ضیاء الحق صاحب جا رہے تھے عمرے کے لیے، اور جو پہلی وزارت پاکستان میں بنی تھی ان کے مارشل لا کے تحت، جس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہو گئی تھی، JUI بھی شامل ہو گئی تھی، اس کو ڈسمس کر دیا تھا انہوں نے۔ وہ تو داغدار ہو کر کوچہ اقتدار سے باہر آ گئے تھے۔ اب انہیں وہ خانہ پوری کرنی تھی واپس آ کر عمرے سے، تو ڈاکٹر نور الہی صاحب جو سرجن ہیں یہاں کے مشہور اور جو برادر نسبتی ہیں جنرل ضیاء الحق صاحب کے، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا ضیاء صاحب نے کہ ڈاکٹر صاحب سے کہیے کہ اگر کام کرنا ہے تو آئیں اور میں وزارت دیتا ہوں، انہیں کام کریں۔ اب کتنی بڑی ٹیمپٹیشن تھی، صاف میں نے معذرت کی، میں نہ اس کا اہل ہوں، اور نمبر 2 آپ نے کام کرنے نہیں دینا ہے۔ اصل پالیسی تو جنرل بناتے ہیں، جرنیل بیٹھ کر بناتے ہیں، اور جس طرح یہ بیچارے داغدار ہو کر آ گئے ایسے ہم داغدار ہو جائیں گے۔ لوگ سمجھیں گے یہ کچھ نہیں کر سکے، کرنے وہ نہیں دے رہے، اس لیے کہ وہ تو در حقیقت اصل اختیار تو جو ہے وہ فوجی جرنیلوں کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے 2 وجوہات بیان کی، یہ بھی کہ میں واقعتاً اہل نہیں ہوں، میں ان کوریڈورز آف پاور میں کبھی آیا گیا ہی نہیں ہوں، کبھی میری اس کے اندر ایاب و ذہاب ہوا ہی نہیں ہے، میں یہاں کے جو آداب و اطوار ہیں ان سے بھی واقف نہیں ہوں، لہذا میں اس کوچے میں کیا کروں گا آ کر۔ لیکن میں شورا کی بات کی تو میں نے قبول کر لیا، لیکن یہ کہ مجھے جیسے ہی محسوس ہوا کہ یہ تو در حقیقت ایک ونڈو ڈریسنگ ہے، صرف دکھاوا ہے امریکن پبلک اوپینین کو یہ ظاہر کرنے کے لیے ان کے سامنے کہ یہ خالص فوجی حکومت نہیں ہے میری، بلکہ اس میں سویلینز بھی میرے ساتھ شامل ہے، یہ صرف شو کریٹ کیا، باقی کچھ کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ بلا تاخیر استعفیٰ دیا، واپس آ گیا۔ حالانکہ VIP ٹریٹمنٹ اور کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی نے استعفیٰ دیا، اور موت ہی کسی کو آ گئی تو آ گئی، استعفیٰ کسی نے نہیں دیا، لیکن میں نے استعفیٰ دیا۔ میں نے کہا میرا وقت تو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بہت قیمتی ہے، میں جس جد و جہد میں لگا ہوا ہوں۔ ضیاء الحق صاحب سے میں نے کہا یہاں آپ نے نام دیا شورا کا، بنا دیا پارلیمنٹری پروسیجر، اب یہ پوائنٹ آف آرڈر ہے اور یہ پریولیج موشن ہے، یہ کیا والی بال کے گیمز ہوتے رہتے ہیں، مجھے تو اس سے دلچسپی ہے ہی نہیں۔ سیدھا سیدھا مسئلہ سامنے ہو، اور شورا میں تو جس کو مشورہ دینا ہے وہ موجود ہونا چاہیے، آپ تو ہوتے ہی نہیں، ہم کسے مشورہ دیتے ہیں؟ یہ تو آپ نے پنگ پونگ کا اور جو بھی ہے کوئی ٹینس کا گیم بنایا ہوا ہے، اپوزیشن اور وہ دوسرے وہ جناب وہ یہ پوائنٹ آف آرڈر ہے اور یہ فلاں ہے اور ایڈجرنمنٹ موشن ہے اور یہ جو ہے پریولیج موشن، یہ کام ہو رہا ہے، فائدہ کیا اس کا؟ میں استعفیٰ دے کر آ گیا۔ بہرحال اس اعتبار سے خارجی اور داخلی دباؤں کے باوجود اور مختلف مواقع پر ٹیمپٹیشنز بھی جو آئی ہیں ان کو ریزسٹ کر کے اللہ نے توفیق دی۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ ہم اس شاہراہ کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے چلتے آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا کنسنسس تھا اس ہماری بحث میں کہ یہ ہماری اچیومنٹس ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہیں۔ اس کے حوالے سے ان آیات کا بھی میں اب چاہتا ہوں تھوڑا سا تذکرہ کر دوں جو میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے۔ ان آیات میں سے دیکھیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں عمل الصالحات کا مفہوم واضح ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے سورہ اعراف مکی سورت ہے، ابھی شریعت کے تو اکثر احکام آئے ہی نہیں تھے۔ عمل صالح سے مراد کیا تھا؟ دعوت، استقامت، بس۔ ابھی جہاد بھی نہیں تھا، قتال بھی نہیں تھا، ابھی شراب بھی حرام نہیں تھی، جوا بھی حرام نہیں تھا، سود بھی حرام نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔
نماز 5 وقتہ شاید ہو گئی ہو، اگر یہ سن 11 کے بعد صورت نازل ہوئی ہے، جیسے میرے خیال میں اس سے پہلے کی ہے، تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نہ روزہ ہے نہ بھی کوئی زکوٰۃ کا نظام ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو عمل صالح ہم جب یہ لفظ پڑھتے ہیں ہمارے سامنے عبادات آ جاتی ہیں یا یہ جو احکام شریعت ہیں، لیکن جب مکی صورتوں میں اور خاص طور پر شروع کی صورتیں جو ہیں ان میں جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ حضور کی دعوت کو قبول کرنا، لبیک کہنا، اور پھر اس پر مستقیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جیسے حضور نے ایک صحابی کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا قل ربی اللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہی عمل صالح تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، اصل میں تو آیت یوں بنتی، جملہ یوں چلنا چاہیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، وہ جنتی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ درمیان میں جس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، درمیان میں ایک لفظ آیا لا نکلف نفسا الا وسعها، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ جو جد و جہد ہو رہی تھی، استقامت اور دعوت اور مخالفت کے باب رہنا اور اپنے فرض کو ادا کرنا، اس میں ظاہر بات ہے کہ ہر شخص جو ہے مکلف تھا اپنی وسعت کے مطابق۔ اس میں گویا کہ اطمینان دلانا بھی ہے، اللہ کے ہاں محاسبہ جو ہوگا وہ اندھے کی لاٹھی نہیں ہے، اللہ دیکھے گا میں نے اپنے اس بندے کو کیا کچھ دیا تھا، کتنی صلاحیت دی تھی، کتنی استعداد دی تھی، کتنی وسعت دی تھی، اسی کے حساب سے محاسبہ ہوگا۔ لہذا اس میں ایک اطمینان کا پہلو ہے۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے دلوں میں جو کچھ کدورت ہوگی وہ نکال دیں گے، تجری من تحتہم الانہار، اور جو جنتیں ہوں گی جن کے اندر وہ براجمان ہوں گے، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یہ غل کا تذکرہ یہاں کیوں آیا؟ دیکھیے جب عملی جد و جہد ہو رہی ہوتی ہے اقامت دین کے لیے تو ساتھیوں میں بھی بسا اوقات کچھ رنجش ہو جاتی ہے، خاص طور پر امیر اور مامور کا معاملہ جو ہے وہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے، اتنا حساس ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک دوسرے سے کوئی شکایت کا پیدا ہو جانا بالکل قرین قیاس ہے۔ تو اس جد و جہد میں جو بھی اس قسم کی کیفیات پیدا ہو جائیں گی، ان کو جب ہم جنت میں داخل کریں گے تو ان کے دلوں کے اندر سے وہ غل نکال دیں گے، پھر وہ بیٹھے ہوں گے جیسا کہ سورہ ہجر میں آیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، بھائیوں کی طریقے سے، اخوانا علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور حضرت علی نے فرمایا کہ یہ آیت میرے اور معاویہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مطلب یہ کہ ہمارا بھی مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے دلوں میں قدورتیں ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئی۔ ظاہر بات ہے جب جنگیں ہوئی ہیں تو دلوں میں کچھ نہ کچھ قدورتیں تو پیدا ہوئی، لیکن اللہ میرے اور معاویہ کے دلوں میں سے وہ قدورت نکال دے گا جب ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ معاویہ جہنمی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ معاویہ نے کہا کہ علی جہنمی ہے، یہ تو کہا کس نے؟ خوارج نے کہا۔ باقی یہ کہ جو بھی حضرت علی کے مخلص ساتھی تھے انہوں نے نہیں کہا، جو حضرت معاویہ کے ساتھی تھے انہوں نے نہیں کہا۔ اس کے بعد فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اصل میں تو یہ ترانہ حمد ہے جو کہ جنت میں داخلے کے وقت ان لوگوں کی زبان پر ہوگا، لیکن یہی ترانہ حمد ہے جو ہماری زبان پر رہنا چاہیے جب بھی احساس ہو اللہ کا یہ فضل ہوا، اللہ کا یہ کرم ہوا، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دے دی، اللہ نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کرا دیا، جب بھی کوئی ایسا احساس آئے تو فوری طور پر الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ہم اس قابل نہیں تھے کہ یہ کام کر سکتے، ہمارے اندر یہ استعداد کہاں تھی، ہمارے اندر یہ صلاحیت کہاں تھی، یہ تو خاص اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ کل شکر، کل سپاس، کل تعریف، کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی رہنمائی کی فرمائی اور اس کی توفیق دی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہرگز نہ تھے یہاں تک پہنچنے والے اور اس کی ہدایت پانے والے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اور ہمارے رب کے رسول جو آئے تھے وہ حق لے کر آئے تھے، انہوں نے جو کہا تھا سچ ثابت ہوا، انہوں نے خبر دی تھی جنت اور دوزخ کی، وہ ہم نے اب آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ وَنُودُوا، اور پھر پکارا جائے گا، ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، دیکھو اب وہ جنت ہے جس کے تم وارث کیے گئے ہو، وہ تمہاری وراثت میں دے دی گئی ہے، تمہارے اعمال بما کنتم تعملون، جو بھی عمل تم نے کیے ہیں ان کی جزا کے طور پر، ان کے انعام کے طور پر وہ تمہاری وراثت کے اندر دے دی گئی، اورثتموها، تم اس کے وارث بنا دیے گئے۔ بہرحال یہ تو اس کے ضمن میں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہم سے
جو بھی خیر بن آیا اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے اس کا تذکرہ ہوا۔ اب جو تقصیرات ہیں ان میں سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، اور آج ہی اصل میں ایک صاحب سے بڑی مفصل گفتگو ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی کتابیں، آپ کے میں نے جو بھی پیغام ہے، اور وہ کہیں سن 70 سے ہی میرے دروس بھی سن رہے ہیں، اگرچہ ان کا اور ان کے قریبی عزیزوں کا بہت بڑا جو ہے حصہ جو ہے، اور ان کا اپنی بھی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو تبلیغی جماعت میں گزرا ہے، اور اس میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور پوری طریقے سے ان کے بہت سے قریبی اعزاء جو ہیں وہ تو گویا کہ ہمہ وقت اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اب یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جب جائزہ لیا اور جماعتوں کے بارے میں سوچا، اور میں اب آخری مرحلے پر ہوں کہ میں یہ طے کر لوں کہ کس سے اپنے آپ کو اس طرح وابستہ کروں کہ تن من دھن سب ان کے حوالے کر دوں، تو وہ فیصلہ انہوں نے تنظیم کے حق میں کیا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے مشاہدہ جو کیا اس میں یہ خامیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں۔ وہ خامیاں اور خرابیاں جو ہیں کس چیز سے متعلق ہیں؟ ایک جو دینی آداب ہیں، کھانے کے مسنون آداب ہیں، کچھ محفل کے آداب ہیں، مسجد کا احترام ہے، اس کا ادب ہے، سنجیدگی ہے، ان کا آپ کے ساتھیوں میں وہ سنجیدگی نہیں ہے، قہقہ مار کے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اچھے متدین چہرے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں ہیں، سفید داڑیاں ہیں، وہ قہقہ لگ رہے ہیں، اور بڑے ہی جیسے کہ عام گفتگو ہوتی ہے، مجلسی گفتگو، اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے بتائیں۔ کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹانگیں پوری پھیلا رکھی ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے، پھر یہ کہ وہ ٹانگیں پھیلا رکھی ہیں آپ کی طرف جب آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کو تو نظر نہیں آتی، لیکن بہرحال ان کو تو ایک سوچنا چاہیے کہ اس محفل کے آداب میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ ادھر جو ہے ٹانگیں نہ پھیلائی جائیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے اس قسم کی چیزوں کی ایک بڑی لمبی فہرست دی۔ کھانے کے اوپر بھی اسی طریقے کی گفتگویں اور کچھ فقرے چست کرنا، تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے ہاں، میں نے کہا یہ ساری خامیاں ہیں ہم میں۔ آپ کا مشاہدہ غلط نہیں ہے، 100% صحیح ہے۔ دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ ان ساری خرابیوں کی جڑ میں خود ہوں، اس لیے کہ یہ جو جماعتیں بنتی ہیں، جو کسی ایک فرد کی دعوت پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور جماعت وجود میں آتی ہے، جیسے مولانا الیاس رحمہ اللہ، انہوں نے دعوت دی، لوگ جمع ہوئے، تبلیغی جماعت وجود میں آ گئی۔ مولانا مودودی مرحوم نے دعوت دی، لوگ بہت سے آ گئے، جماعت اسلامی بن گئی۔ اسی طریقے سے میں نے دعوت دی، آوان و انصار جمع ہوئے، تنظیم اسلامی وجود میں آ گئی۔ تو فرد واحد کی دعوت کی بنیاد پر جو جماعتیں وجود میں آتی ہیں، اس کے بارے میں یہ قاعدہ کلیہ ہے جس کا کہ میں برملا اعلان اور اعتراف کر رہا ہوں کہ اس میں جو خیر ہوتا ہے، ظاہر بات ہے اس کا کریڈٹ بھی اس داعی کو جاتا ہے، اور حقیقت میں اس خیر کی اصل جو ہے سرچشمے اس کی شخصیت میں ہوتے، تبھی اس تنظیم کے اندر ان کا ظہور ہوتا ہے، اور جتنی خامیاں ہوتی ہیں ان کا جو ڈسکریڈٹ ہے وہ بھی اس داعی کو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی شخصیت ہی کے اندر کہیں وہ خلا ہوتے ہیں، کہیں وہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، کہیں وہ تقصیرات ہوتی ہیں کہ جو ساتھیوں میں پر متعدی ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی ان کا وجود ہے، ان کا نمود ہے، ان کا ظہور ہے، وہ ہوگا، اس لیے کہ وہ اصل اس داعی کی زندگی کے اندر بھی اس پہلو سے کوتاہی ہے۔ تو میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان تمام کوتاہیوں اور تقصیرات کی جڑ جو ہے وہ خود میری اپنی ذات ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک ہے سنن عادت، سنت عادت، سنت رسالت۔ ایک وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے لیے حضور نے حکم دیا، جس کے لیے حضور بھیجے گئے۔ ایک حضور کی وہ عادتیں تھیں کہ جو آپ عرب تھے، ایک خاص ماحول میں پیدا ہوئے، وہاں رہے، اس کی وجہ سے آپ کی وہ، اب تہبند سبھی باندھتے تھے، حضور بھی باندھتے تھے، لیکن یہ کہ آپ نے تہبند باندھنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ شلوار دیکھ کر اس کی تعریف بھی کی ہے کہ یہ بڑا اچھا ساتر لباس ہے۔ تہبند میں تو اس کا امکان ہوتا ہے رات کو آدمی سویا ہوا ہو تو ننگا ہو جائے، شلوار ظاہر بات ہے زیادہ ساتر ہے، یہی الفاظ استعمال کیے حضور نے، زیادہ ساتر لباس ہے، لیکن شلوار پہنی نہیں، اس لیے کہ آپ کی ایک عادت مبارکہ تھی، ساری عمر شلوار پہنی نہیں تو آدمی کو بڑی وہ اپراہٹ سی ہوتی ہے نئی چیز سے۔ تو یہ سنن عادت جو کہلاتی ہیں، ان کا اہتمام میرے ہاں بالکل نہیں ہوا، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ اگرچہ میرے نزدیک اگر کوئی شخص
حضور سے اپنے آپ کو اور قریب سے قریب تر کرنے کے لیے ان کا اہتمام کرے تو یہ شے قابل قدر ہے، میں اس کی عزت کروں گا، لیکن یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے لیے حضور مبعوث کیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حوالے سے ایک تو یہ کہ یہ فرق جو ہے وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اسی طرح کا معاملہ ہے نوافل، عبادت کے اندر نوافل، سنن عادت، نوافل عبادت۔ اس کے ضمن میں بھی غالباً آج ہی وہ لیکچر ہوا ہے عزیزم عاکف سعید کا، جس میں تقرب اللہ کے لیے تقرب بالنوافل اور تقرب بالفرائض۔ ہم چونکہ اس تقرب بالفرائض کے راستے پر ہمتن لگے ہوئے ہیں، اور ابھی وہی منظر اتنی دور ہے اقامت دین کی جد و جہد کہ وہ تقرب بالنوافل کا مرحلہ جو ہے وہ ہمارے ہاں نہیں۔ اس کے باوجود اگر اہتمام کیا جائے تو یقیناً سونے پر سہاگا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے کاسٹ پر ہو، تقرب بالفرائض کی قیمت پر، اس کی کاسٹ پر نہ ہو وہ۔ اگر اس کو ترک کر کے اس کا اہتمام کیا گیا تب تو بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے، پھر تو دین کی تحریف ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی کمی نہ ہونے پائے اور ایڈیشنل کوئی لوڈ لے سکتا ہو تو نوافل کا احترام سونے پر سہاگا ہے، نور علی نور ہے۔ تیسری بات آداب معاشرت کے معاملے میں بھی جو ہے، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی عادات شریفہ تھیں ان کا معاملہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، آداب معاشرت کے اندر۔ اب اس میں جو کمیاں مجھ میں رہی ہیں اور آج تک ہیں، اس کے اسباب بھی میں آپ کو گن کر بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز ہے میری طبیعت کا کسل۔ میں کوئی چاق و چوبند اور کوئی بہت متحرک آدمی نہیں، میرے مزاج میں فکر کا غلبہ ہے، سوچ بچار۔ لہذا میں کہا کرتا ہوں میں ان پڑھ آدمی ہوں، مطلب یہ کہ میرا یہ کہ بہت مطالعہ کیا ہو، بہت، یہ نہیں ہے۔ جو بھی پڑھا ہے البتہ اس پر غور کیا ہے، اس کو سمجھا ہے، اس کو ہضم کیا ہے، چیو کیا ہے۔ لیکن جو اصل غلبہ ہے میرے مزاج میں وہ در حقیقت ہے فکر، سوچ۔ اور اکثر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے مزاج میں اس فکر کا غلبہ ہوتا ہے وہ چاق و چوبند اور وہ زیادہ متحرک اور بھاگ دوڑ کرنے والے نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ایک مرحلہ وہ آیا تھا جبکہ آپ پر غور و فکر کا غلبہ ہو گیا تھا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فلما بلغ 40 سنة حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار الحراء يتحنس فيه۔ آپ جب 40 برس کے لگ بھگ عمر شریف آپ کی ہوئی ہے تو آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی، پھر آپ کئی دن رات کے لیے غار حراء میں جا کے بھی خلوت نشینی فرماتے تھے، اور اکثر و بیشتر گھر پر بھی ہیں تو چادر لے کر لیٹے ہوئے ہیں، کوئی لحاف لیٹے ہوئے غور و فکر کر رہے ہیں۔ یہی وجہ کہ ابتدائی جو 2 صورتیں جو نازل ہوئیں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، قم۔ اب یہ 2 قیام تھے، ایک رات کا قیام تھا قیام اللیل، اور ایک دن کا قیام تھا تاکہ بھاؤ جاؤ، لوگوں کو خبردار کرو۔ قم فانذر، یہ سورہ مدثر میں، اور قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ رات کو۔ یہ مزاج کا جو معاملہ ہے میرا بحیثیت مجموعی مزاج وہ ہے۔ پوری زندگی جو ہے، بہت ابتدائی زمانے میں کوئی کھیل جو ہے، ہائی اسکول کی ابتدائی کلاسز کے زمانے میں میں کچھ کھیل کھیل لیا، ورنہ پوری زندگی کھیل کود سے خالی رہی ہے۔ کالج لائف بالکل خالی رہی ہے۔ غور و فکر ہے، سوچ بچار ہے، یہ ضرور ہے۔ تو ایک تو طبیعت کا جو کسل ہے یہ اس کا سبب ہے۔ ثانیاً میرے مزاج میں مصنوعیت سے بیزاری ہے، تشنع، اور اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اب اس طریقے سے اس تقویٰ کا اور تدین کا، اور تدین میں بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو واجبات میں سے نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ان کا اہتمام کرنا، اس سے کہیں ایک مصنوعیت پیدا نہ ہو جائے۔ ہم اس کے دیکھیے، ایک تو انتہا وہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے تھے، گھر پر پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں جاتے تھے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، بھائی بات غلط ہے۔ اسلام کا نظام یہ ہے کہ فرائض کو اعلان ادا کیا جائے، معاشرے میں چرچا ہو اس کا، لوگ دیکھیں۔ زکوٰۃ ادا کی جائے تو اعلان ادا کی جائے، لیکن یہ ہے کہ جو نوافل ہوں گے وہ چھپ کر ادا کیجئے۔ لیکن یہ کہ فرائض کے لیے تو حکمت دین کی ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ خام خام یہ نماز گھر پہ پڑھ لیتے، مسجد میں جائیں، اپنی نیکی کا اور نمازی ہونے کا اشتہار نہیں ہم دینا چاہتے۔
تو میرا موقف وہ نہیں ہے، میرا موقف یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو دین میں لازم نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے، ان کا اہتمام کیا جائے، تو اس کے اندر بہرحال اس کا اندیشہ ہے کہ ایک طرح کی مصنوعی شخصیت وجود میں آ جائے۔ اس سے مجھے مزاجاً بہت بعد ہے، بہت بعد ہے۔ میں نے تو کئی مرتبہ وہ واقعہ سنایا، جب میں طالب علم تھا اور میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا اور جمعیت کا میں ناظم اعلیٰ بن گیا، مجھے منتخب کر لیا گیا۔ اب سب سے بڑی پوسٹ تھی جمعیت کے اندر، اسلامی طلبہ میں، لیکن میرا جو بھی اس وقت کا عام روش تھی، بس میرے کلاس فیلو جو تھے اسے کشتی بھی لڑ رہا ہوں، یہ بھی ہو رہا ہے، اور جو ہے ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کہنا شروع کیا، ساتھیوں نے، دیکھیے اب آپ ناظم اعلیٰ ہیں، ذرا خیال کیجئے، یہ آپ یہ کام اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے، آخر اپنے منصب کا خیال کیجئے۔ میں نے کہا دیکھیے میں اپنے اوپر کوئی مصنوعی شخصیت جو ہے طاری نہیں کرنا چاہتا، اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اپنی نظامت اولیاء آپ سنبھالیں۔ میں جو کچھ ہوں وہ ہوں، آپ کے سامنے ہوں اور کھلم کھلا ہوں۔ بہرحال اس میں کوئی شے حرام نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، حرام کا ارتکاب کروں تو مجھے پکڑو، لیکن یہ کہ جو حرام نہیں ہے ان میں صرف آداب کا معاملہ ہے، تو اس میں میں جو ہے وہ اس طریقے سے ان سنجیدگی جو ہے اس کو، بلکہ مولانا اصلاحی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا اور بڑے پیارا انداز تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا، جمعیت تھی کہ کچھ لوگ گئے تھے ان سے ملنے کے لیے نوجوان، کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ پکنے سے پہلے سڑ جائیں، یعنی پھل پکا ہے نہیں ابھی اور وہ سڑ بھی گیا۔ تو یہ ہے کہ اس نوجوانی کی عمر میں ایک تقوی کا ایک جو ہے وہ بڑا لبادہ اوڑھ لیا جائے اور وہ اپنی ایک شخصیت کے اوپر جو ہے وہ ایک رنگ کاری کر لیا جائے، تو یہ گویا کہ پکنے سے پہلے سڑ جانے والی بات ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بھی میرے مزاج میں، سوچ میں داخل ہے، جو کسی درجے میں یعنی جس نے کہ اس میں ریٹارڈ کیا ہے میری پروگریس کو۔ اور آخری شے یہ ہے کہ اس بات کا اندیشہ کہ ان چیزوں کے اہتمام سے وہ جو دین میں معاملات کی اہمیت کے اعتبار سے ترتیب ہے وہ الٹی نہ ہو جائے، اور ہمارے معاشرے میں الٹی ہوئی بھی ہے۔ ان ظواہر کی جو اہمیت ہے تقویٰ کے اعتبار سے وہ اتنی زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں کھبی ہوئی ہے کہ وہ دوسری جو چیزیں بنیادی، جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے ہو سموچے اونٹ نگل جاتے ہو، وہ حال ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ سودی کاروبار ہو رہا ہے، وہ یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے، بحث ہو رہی ہے رفع یدین پر۔ خدا کے بندو غور کرو، سوچو، رفع یدین اگر ہے تو سنت ہے، چلیے یہ سود، اس میں وہ بھی ملوث میں بھی ملوث، اس پہ تو کچھ کہنا نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں الٹا ہو گیا حساب، تو کہیں اسی کو ہم بھی تقویت نہ دے دیں، انہی چیزوں کو ان کا خصوصی اہتمام کر کے اور بہت زیادہ ان کو ایمفیسائز کر کے اس کو اور غذا فراہم نہ کر دیں، اسی جو عکسی ترتیب ہو گئی ہے۔ اور آخری اور چوتھی چیز یہ بھی ایک میرے ذہن میں خدشہ یا اندیشہ رہا ہے کہ شخصیت پرستی کا معاملہ پیدا نہ ہو جائے۔ اگر یہ اس طرح کا میرا وہ عمامہ بھی باندھ لوں اور وہ ہرا ہو یا کالا ہو اور وہ سارا جو ہے وہ طاری کر لوں اپنے اوپر اس شخصیت کو، اب ظاہر بات ہے فکر بھی میرا جو ہے اس سے بھی لوگ متاثر ہیں، تو اب وہ مجموعی تاثر کیا ہوگا؟ اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس طرح سے دینی جماعتوں کے اندر شخصیت کے ساتھ ایک ذاتی عقیدت اور یہاں تک کہ شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے۔ سید صاحب کی تحریک کا ایک بہت بڑا واقعہ یہ ہوا جبکہ سرحد کے کچھ پٹھان مولویوں نے اکسایا لوگوں کو، اور انہوں نے سازش کر کے ایک رات پروگرام بنا لیا کہ جہاں جہاں یہ مہاجرین ٹھہرے ہوئے ہیں رات کو شب خون مارو اور سب کو قتل کر دو۔ یہ سازش بن گئی۔ اب اس کی اطلاع مل گئی ایک کمانڈر کو، کسی ایک جگہ کے کمانڈر کو، اس نے ایک ایلچی بھیجا خاص پیغام دے کر، جاؤ سید صاحب کے پاس انہیں اطلاع دے دو کہ یہ سازش ہوئی ہے۔ وہ جب پہنچا ہے وہاں جہاں سید صاحب، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مقیم تھے، تو وہ اس وقت پہنچا جبکہ سید صاحب بالا خانے پر جا چکے تھے، ان کے سونے کا وقت ہو گیا تھا، سونا تھا یا بہرحال اپنے وہ چلے گئے تھے اپنے خلوت میں۔ اب سوچا اس نے کہ میں جگاؤں یا ان کی خلوت میں مخل ہوں تو یہ ادب کے خلاف ہے، اور پھر وہ تو روشن ضمیر ہیں، انہیں تو سب خود بخود پتا ہے، یہ بات جو ہے اس کے بغیر بھی ان کے تو علم میں ہوگی، کیا ضروری ہے کہ میں ہی پہنچاؤں تو اطلاع ملے گی۔ وہ نہیں پہنچایا اور وہ قتل عام ہوا۔ تو یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ شخصیت پرستی۔ میں نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ جو میرا ساتھی بنے وہ میرے فکر کے حوالے سے بنے۔ میں نے بتایا بھائی میں نے یہ سمجھا ہے کہ دینی فرض ہے، جو اس کا قائل ہو جائے
اب پھر یہ کہ وہ خود تلاش کرے، اگر مجھ سے بہتر کوئی فرد ملتا ہے، کوئی جماعت ملتی ہے، ان میں شریک ہو کر اپنا فرض ادا کرے، لیکن جو میرے ساتھ آئے وہ بھی میرے اس فکر کی بنیاد پر آئے۔ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ میرے پاس تو یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے جو مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے قرآن اور سنت و سیرت کے مطالعے سے، اس کو میں عام کر رہا ہوں۔ لہذا جو بھی آئے وہ اس کے حوالے سے آئے، مجھ پر تنقید بھی کرے، کوئی حرج نہیں ہے، میری خامیوں کا پر بھی نگاہ رکھے، بہت اچھی بات ہے، میری خامیوں پر مجھے متنبہ کرے، اچھا ہے کہ کہیں کوئی عجب کا اور کوئی تکبر کا اور کہیں کسی درجے میں غرور کا اگر کوئی امکان بھی پیدا ہو رہا ہو تو وہ بھی پاؤں تلے مسئلہ جائے، بہت اچھا ہوگا۔ لیکن یہ ہے وہ سبب جس کی وجہ سے ہمارے ہاں کچھ معاملہ ایسا ہوا ہے کہ چونکہ میرے ان اسباب کی وجہ سے میں نے وہ تدین کا وہ جو معاملہ ہوتا ہے خاص، سنن عادت، نوافل عبادت اور آداب جو ہیں عام، ان میں خود میرے ہاں کوتاہی ہے۔ اب اس کا علاج یہی ہے کہ آپ حضرات اس کی تلافی کریں، اب جو آگے آئیں ایک قدم آگے بڑھیں، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کا بھی تقاضا یہی ہے، درجہ بدرجہ آگے بڑھو گے۔ اس درجہ بدرجہ کے حوالے سے اب مثلا اسی تدین کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، ظاہر بات ہے میں شروع کرتا ہوں اس تاریخ کو۔ سب سے پہلے شیخ الہند مولانا محمود حسن، وہ تو علماء کے طبقے میں سے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اس دور کے علماء کے جو اوصاف ہوتے تھے وہ سب ان میں بدرجہ کمال بدرجہ اتم موجود تھے، لیکن جو کمیاں تھیں وہ بھی موجود تھیں، جدید فکر سے واقف نہیں تھے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے تو وہ قائل ہو گئے تھے ابوالکلام آزاد کے کہ سن 1915 میں ابوالکلام آزاد نے کہا تھا یہ کیا آپ سوچ رہے ہیں اور آپ کے ساتھی سوچ رہے ہیں، اب نہ آپ کو مدد ملے گی افغانستان سے، نہ مدد ملے گی ترکی سے۔ پروگرام یہ بنا تھا کہ شیخ الہند جائیں گے حجاز، اور چونکہ ابھی جو ہے وہ حجاز پر ابھی تھا ترکوں کا تسلط، تو اور خاص طور پہ مدینے میں وہ ترکی گورنر موجود تھا فخری پاشا، اس کے ذریعے سے دارالخلافہ جو ہے خلافت ترکی کی جو ہے اس سے رابطہ قائم کریں گے کہ وہاں سے وہ ہمیں فوجی امداد دیں، وہ حملہ کریں۔ اور ادھر سے مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیجا گیا افغانستان کے جہاں کے امیر کابل کے پاس، آپ جائیے، اندر سے ہم بغاوت کریں گے، وہ جو ہے ریشمی رومال تحریک، تو اندر سے ہم بغاوت کریں، باہر سے آپ کی مدد آئے، تو اس طریقے سے ہم انگریزوں کو یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ لیکن مولانا آزاد نے کہا کہ یہ آپ بھول جائیے، زمانہ بدل گیا ہے، نہ اب آپ کو کوئی مدد ترکی سے مل سکتی ہے، نہ کوئی مدد افغانستان سے مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہوا یہی کہ وہاں پہ شریف حسین والی مکہ نے گرفتار کر کے انگریز کی خدمت میں پیش کر دیا، جس نے لے جا کر مالٹا میں جا کر نظر بند کر دیا حضرت شیخ الہند کو۔ یہی حشر ہونے والا تھا مولانا عبید اللہ سندھی کا، وہ نوجوان اور سکھ سے مسلمان ہوئے تھے، جاٹ تھے پنجابی، وہ بھاگے اور انہوں نے سرحد کراس کیا اور وہ چلے گئے روس، اس لیے بچ گئے، ورنہ ان کا بھی حشر وہی ہوتا، انگریز کی خدمت میں امیر کابل جو ہے اس نے پیش کر دینا تھا، یہ آپ کا باغی ہمارے ہاں آیا ہوا، لیجیے سنبھالیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولانا واپس آئے ہیں تو اب وہ قائل تھے کہ حالات کے نبض پر ہماری انگلیاں نہیں ہیں، اس نوجوان کی ہیں۔ یہ جانتا ہے کہ آپ حوالہ کو جو میں نے آج کہا کہ شعور، تاریخ کا شعور، اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں، حالات کس درجے میں بدل چکے ہیں، ان کے تقاضے کیا ہیں، یہ شعور نہ ہو تو کوئی تحریک کیسے چلے گی؟ یہ شعور انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہمیں حاصل نہیں ہے، ہم نے قال اللہ و قال رسول کے جزیروں کے اندر زندگی گزار دی ہے، اور اس لیے جو بھی حالات ہیں دنیا کے اس وقت کے ان سے ہم واقف نہیں ہیں۔ مولانا آزاد چونکہ دنیا میں گھومے پھرے بھی تھے، ان کی پیدائش بھی مکے کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ دنیا میں گھومے پھرے، اور عربی زبان کے ان کے روابط جو ہیں مصر کے اخبارات اور رسائل سے ان کے روابط تھے، اس حوالے سے وہ زیادہ واقف تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، اسے امام الہند مانو، اور تب یہ جو ہے سب کے سب جو ہے پھر جہاد اور جو بھی آزادی کی جد و جہد کرو۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ شیخ الہند کا تدین جو ہے وہ تو کس درجے کمال کا تھا، اس میں تو کیا شک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اقبال، تدین کے اعتبار سے تو معاملہ بہت ہی پتلا تھا، نہ داڑھی ہے، وہ تو چشتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آخری دن جو انتقال کا تھا اس دن بھی شیو کیے وہ، اور اسی طریقے سے یہ کہ نماز پنج وقتہ کے دوبارہ وہ پابند اس معنی میں تو ہرگز نہیں تھے کہ مسجد میں جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رات کی کوئی نماز جو ہے وہ جو ملنگوں والی نماز ہوتی ہے وہ تو ان کی ہوتی تھی، صبح رات کو قرآن پڑھنا، رونا اور تہجد وغیرہ جو بھی ہے، لیکن یہ کہ باضابطہ جس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں ان کی زندگی میں نہیں تھی۔
تو تدین کے اعتبار سے ان کا پلڑا بہت ہلکا تھا، جبکہ فکر کے اعتبار سے بہت بلند، ایک پلڑا بہت بھاری، دوسرا پلڑا بہت ہلکا۔ اس کے بعد آئے مولانا آزاد، ان کے ہاں تدین اقبال سے تو بہتر تھا، داڑھی تھی، چھوٹی سی تھی، چگی سی تھی، لیکن تھی تو صحیح۔ اور پھر یہ کہ ان کے اندر جو ہے اور بھی کچھ چیزیں تھیں، خود ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ردائے رندی اور گلی میں زہد بیک وقت اوڑھنے کے جرم کے جو ہے وہ مرتکب ہیں۔ ان کی زندگی میں کوئی رنگینی بھی تھی، مختلف اس کی روایات آتی، میں اس کے ضمن میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کہ ان کے ہاں تدین جو ہے وہ بڑے ابتدائی درجے میں تھا، وہ اس سے آگے نہیں تھا۔ اگرچہ قرآن مجید پر ان کی نظر، عربی زبان کی گہرائیوں کے اندر ان کا اترنا، عربی شاعری، فارسی شاعری پر ان کا جو بھی عبور تھا انہیں حاصل، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ مولانا مودودی آگے آئے، نیکسٹ۔ اب ان کے آئیے کہ داڑھی رکھی بہت دیر میں مولانا نے، لیکن بہرحال وہ داڑھی جو ہے شرعی داڑھی تھی، لیکن گھر میں اس طرح کا پردہ نہیں تھا جیسا کہ یعنی دین کا تقاضا ہے۔ نوجوان ملازم جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے خانسامہ کی حیثیت سے رکھا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے ان کے ہاں ان کے اولاد کے اندر بھی وہ پردے کا وہ اہتمام تو نہیں ہے، اس لیے وہ تدین جو ہے درجہ درجہ بڑھ رہا ہے، رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے، لیکن بہرحال مولانا آزاد سے وہ آگے تھے الحمدللہ، کہ اس سے تو کافی آگے نکلنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ اب ہمارا وہ مسئلہ نہیں ہے کہ داڑھی کا خاص جو ہے وہ جیسے قادیانیوں کی معاذ اللہ داڑھی کا ایک خاص سٹائل مشہور ہو گیا تھا، پھر جماعت اسلامی کا بھی ایک خاص جو ہے برانڈ وہ داڑھی کا جو ہے وہ مشہور، وہ ہمارا نہیں، اللہ کے فضل ہے۔ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے اس طرح کی داڑھیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر کی داڑھیاں اچھی ہیں، وہ شرعی ہے، صحیح ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ہاں کچھ تو فرق پڑا ہے، لیکن کوئی بہت آؤٹ آف دی پروپورشن چھلانگ نہیں لگے گی۔ لَتَرْقَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ امید ہے کہ اب میرے بعد جو قیادت آئے گی، مجھے توقع ہے انشاءاللہ کہ وہ اس میں جو میری کمی ہے اس کی تلافی، اس کسر کا جبر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرے گی۔ اور میں نے اتنا وقت اس لیے لیا ہے کہ جو میرے بعد آنے والی قیادت ہے وہ اس کی اہمیت کو میرے اس خطاب کے حوالے سے اپنے پیش نظر رکھے۔ میں نے جو فکر انہیں دیا ہے اس پہ میری تو اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ میں نے تو بڑی بڑی اس کے اندر غور و فکر کے بہت سے مراحل طے کیے۔ آپ لوگوں کو وہ فکر مل گیا ہے، مجھ سے مل گیا ہے، ڈھلا ڈھلایا، بنا بنایا، مرتب شدہ۔ اب یہ کہ آپ کو دوسرے پہلو سے مجھ سے آگے بڑھنا چاہیے، اس فکر کو جو بھی لیا ہے اسے بھی آگے بڑھائیے، اس میں بھی اپنی ذاتی جو ہے جو بھی صلاحیت ہے اس کو لگائیے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں خاص طور پر یہ تدین اور نوافل عبادات کے میدان میں، اور اسی طریقے سے یہ جو سنن عادت ہے اس میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ گویا کہ ہماری اس تنظیم سے آگے بڑھنے کے لیے جو ہے اس کا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کا اگلا مرحلہ جو ہے یہ اس میں اس کی اہمیت کو پیش نظر رہنا چاہیے۔ یہ تقابلی مطالعہ بعض مواقع پر میں نے اور بھی کیا ہے۔ ایک اس بات پر بھی ذاتی طور پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے کوئی کام جو ہے دینی اہم وہ ناپختہ عمر میں شروع نہیں کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد 24 برس میں الہلال نکالا، 25 برس کے تھے کہ حزب اللہ قائم کر دی اور بیعت لے لی لوگوں سے، لیکن یہ عمر پختہ عمر نہیں ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، 40 برس کی عمر سے قبل اتنا بڑا کوئی اقدام کر دینا تو اس کے اندر خطرات زیادہ مثمر ہوتے ہیں۔ ابھی طبیعت کے اندر جو ہے اتار چڑھاؤ کے بہت سے مراحل آ سکتے ہیں۔ مولانا مودودی نے بھی 29 برس کی عمر میں تو اپنا جو ہے وہ رسالہ نکال لیا تھا، ترجمان القرآن، اور پھر 38 برس کی عمر میں جماعت قائم کی۔ میں جب جماعت سے علیحدہ ہوا میری عمر 25 برس تھی، لیکن میں نے صاف اعتراف کر لیا تھا کہ میں خود اپنی بنیاد پر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ انتظار میں رہا ہوں کہ یہ جو اور اکابر علیحدہ ہوئے تھے جماعت سے تو یہ کوئی بنا لے کوئی نظام، تو میں بھی شامل اس کی ان مساعی میں میں بھی شریک رہا تھا۔ لیکن کب کام شروع کیا میں نے؟ میثاق جب میں نے جاری کیا ہے اور جب میں نے لاہور منتقل ہوا ہوں میں کہ اب مجھے اپنی ذاتی حیثیت سے اپنی کام کا آغاز کر دینا چاہیے، تو 33 برس کی عمر تھی میری۔ جماعت میں نے بنائی ہے جب 43 برس کا تھا میں۔ اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ ایک پختہ عمر میں اٹھا ہوا قدم، بلکہ جو میرا کتابچہ ہے حساب کم و بیش، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا میں کتنی شدید الجھن میں رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میرا تقاضا اب یہ تھا حالات کا کہ میں پریکٹس چھوڑ دوں اور ہمتاً لگ جاؤں اس کام میں،
لیکن میرے پاس کوئی ذریعہ آمدنی تھا ہی نہیں، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی اور ذریعہ آمدنی. تو گویا کہ اندھا اعتماد اللہ پر درکار تھا، اندھا اعتماد، بلائنڈ فیتھ اینڈ ٹرسٹ کہ وہ رازق ہے، اس لیے کہ کوئی اس کے اسباب موجود نہیں تھے میرے پاس. تو اسی چکر میں رہا کہ میں ابھی 40 برس کا ہوں نہیں اور اتنا بڑا قدم اٹھا دوں، یہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے اس میں تفصیل سے لکھا ہے کس قدر ایک ذہنی میں کشاکش میں اس وقت گرفتار رہا ہوں، اور کچھ تھوڑی دیر کے لیے، کئی گھنٹے کے لیے میری یادداشت عائد ہو گئی تھی، اس درجے میں دباؤ میں تھا ذہنی اعتبار سے. یہ ساری تفصیل اس میں ہے، حساب کم و بیش میں. لیکن پھر جب میں فروری کے آغاز میں بیٹھا ہوا تھا حرم میں نے وہاں حج بھی کیا تھا، رمضان بھی پورا گزارا تھا سن 70 کا، اور پھر 71 کا حج کر کے میں واپس آیا تھا. تو اچانک ایک جیسے بجلی کونتی ہے یہ خیال آیا، تم تو 40 برس کے ہو چکے ہو، کس خیال میں ہو تم؟ کسی کہنے والے نے کہا، واللہ عالم، میرے اپنے دل سے آواز آئی، کہاں سے آئی، کسی فرشتے نے کہی کہ قمری حساب سے 40 برس کے ہو گئے ہو، تم یہ شمسی حساب کیوں لگا رہے ہو؟ اس لیے کہ شمسی آپ کو معلوم ہے کہ سال ذرا بڑا ہوتا ہے 10 دن، اور قمری چھوٹا ہوتا ہے. تو میں نے جو حساب کیا تو عین میں اس وقت 40 برس کا تھا قمری حساب سے. میں وہیں فیصلہ کیا کہ بس جاتے ہی میں نے وہ اپنا کلینک ختم کرنا ہے، سب وہاں کا فرنیچر ادھر ادھر کر دینا، آتے ہی میں نے کیا. لیکن یہ کہ میں اس کا صرف حوالہ دے رہا تھا کہ ناپختہ عمر میں 40 برس سے قبل کوئی بڑا قدم اٹھا دینا، یہ اصل میں یہ بھی ایک طرح سے خطرے کو مول لینے والی بات ہے. ایک اور بات بھی میں نے ایک موقع پہ کہی تھی، وہ بھی آج میں ٹانک رہا ہوں اس میں. دیکھیے یہ جو میں نے 5 لنکس بیان کیے ہیں، جن کے بعد اب کوئی چھٹا لنک اللہ کرے گا آئے گا، بلکہ 4 لنک ہیں، 5ویں کا آگے ہے. لیکن یہ 4 لنک جو ہیں سلف سے متعلق ہیں شیخ الہند کے حوالے سے، تو گویا کہ وہاں سے جڑ جاتے ہیں. شیخ الہند کا انتقال 1920، پھر فکر دینے والا انقلابی علامہ اقبال، اس کا انتقال 1938، 18 برس کا فصل. پہلی تعمیل کی جد و جہد حزب اللہ قائم کرنے والا ابوالکلام، تاریخ وفات 1958، 20 برس کا فصل. دوسری کوشش جماعت اسلامی، اس کے مؤسس مولانا سید ابوالعلا مودودی، ان کا انتقال 1979، 21 برس کا فصل. اب میرا فصل مولانا مودودی سے اب یوں سمجھیے کہ 19 برس کا تو ہو گیا، وہ 20 یا 21 برس کا اگر معاملہ ہوا تو بہرحال میں تو رخت سفر پہلے ہی باندھ چکا ہوں. اس سال کے آغاز میں آپریشن سے پہلے میں نے اپنے سارے کام جو ہے وہ ختم کر لیے تھے، وصیت بھی ہو گئی تھی، سارے حساب کتاب میں نے صاف کر دیے تھے. یہ سب آپ کے علم میں ہے، میرے خطوط بھی چھپتے رہے ہیں ندائے خلافت میں. پھر ساتھ ہی آخری وصیت یہ بھی کر دی تھی کہ اگر آپریشن کے دوران میرا انتقال ہو جائے تو مجھے یہیں دفن کر دیا جائے، جو کہ اصل ہماری دینی تعلیم ہے. ساری زمین اللہ کی ہے، خام خواہ لاش کو لے کے وہاں سے وہاں، اور اس کا پھر جو بھی ہوتی ہے بے حرمتی ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اب آخر میں آپ کو کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے لفظ ہدایت استعمال کر لیں. پہلی بات یہ ہے، اپنے فکر کی پختگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیجیے. ہماری اس دعوت و تحریک کی جان جو ہے وہ یہ فکر ہے. اس سے وابستگی ہوگی تو تحریک سے اور تنظیم سے وابستگی رہے گی. یہ ڈھیلا پڑا تو آپ کا تعلق بھی ڈھیلا پڑ جائے گا. وہ جو میں نے عرض کیا کہ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. اس کے اعتبار سے خاص طور پر سلسلہ مطبوعات تنظیم اسلامی نمبر 1، 2، 10 تک وہ پہنچا ہوا ہے. یہ تو ہر رفیق تنظیم کو اچھی طرح غور و فکر سے، اگر کہیں کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کسی اور ساتھی سے سمجھیے، اور اس کو اچھی طرح جو ہے ذہن نشین کریں، تاکہ وہ سارے جو بھی اب تک کے لینڈ مارکس ہیں ہماری تاریخ کے، ہماری اس پوری جد و جہد کے دوران، وہ بھی سب آپ کے سامنے ہوں، اور ہمارا جو ایک فکری ارتقاء ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہو. بہرحال میری کیفیت اس وقت علامہ اقبال کے ان 2 اشعار کے کچھ قریب ہی ہے، جو انہوں نے اپنے انتقال سے قریب کے زمانے میں کہے تھے کہ سرود رفت باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرآمد روزگارے ای فقیر دیگر دانائے راز آیت کے نایت. اب 66.5 برس میری عمر ہو چکی ہے، اور میں کافی عرصے سے 8-10 سال سے میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں تو رخت سفر باندھ چکا ہوں. اب تو میں نے کام جو ہے اگلی نسل کے حوالے کر دیا ہے.
لیکن یہ کہ اقبال جو ہے یہ کہتا ہوا دنیا سے گیا ہے کہ دیگر دانائے راز آیت کے نایت، اور کوئی شخص کہ جو ان اسرار دین سے واقف ہو، پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ میں تو اب جا رہا ہوں، سرامد روزگار ہی فقیر ہے۔ اس فقیر کی زندگی کا تو اختتام جو ہے اب ہوا چاہتا ہے، یہ چراغ تو گل ہوا چاہتا ہے۔ دیگر دانائے راز، ایک ہے دین کی معلومات اور فقہی معلومات، ایک ہے دین کی حکمت، دین کی گہری باتیں۔ یہ جو جس کو وہ دانائے راز کہہ رہے ہیں، دیگر دانائے راز آیت کے نایت۔ اور اسی دانائے راز پر ان کا ایک شعر اور ہے، بہت عظیم شعر ہے۔ عمر ہا در کعبہ و بت خانمی لالد حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں۔ زندگی جو ہے وہ بہت عرصے تک جو ہے نالے اور فغان کرتی رہتی ہے، اے خدا یک مرد زندہ حق پرست، اے اللہ پھر کوئی ایسا آدمی پیدا کر۔ لیکن یہ کہ پھر تب کہیں جا کر بزم عشق میں دانائے راز کوئی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں علامہ اقبال کے مقابلے میں۔ ویسے یہ کہ علامہ اقبال کا فہم، فکر، فلسفے میں ان کا مقام، ان کی گہرائی ان کے فکر کی، اس میں تو میری کوئی نسبت سرے سے ہے ہی نہیں ان کے ساتھ۔ خوشہ چین ہوں، انہی سے اکتساب فیض کیا ہے۔ بہت سی باتیں جو ہیں ان میں یقیناً میں ان کا متبع ہوں، پیرو ہوں۔ بعض چیزوں میں اختلاف بھی ہے، بعض اشعار تک کے اندر میں نے ان کے جو ہے وہ ترمیم کی ہے اپنے فکر کے حوالے سے۔ لیکن میں اس اعتبار سے بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں مطمئن ہوں کہ میں معتدب تعداد میں دانایان راز چھوڑ کر دنیا سے جاؤں گا۔ الحمدللہ میرے نوجوان ساتھی میں، وہ نوجوان بھی اب کوئی 20-25 والے نوجوان نہیں ہیں، they are in their 40s اور early 50s۔ اب یہ جو لوگ ہیں، چاہے ان میں میرے بیٹے بھی ہیں، میرے داماد بھی ہیں، باقی یہ کہ میرے مانوی بیٹے ہیں، یہ جنہوں نے یہ محنتیں کی ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کے درس مجھ سے لیے ہیں، جنہوں نے اس کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہے، جنہوں نے اپنے کیریئر چھوڑ دیے ہیں، اپنے سارے جو بھی ان کے پروفیشنز تھے ان کو چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو ہمہ وقت اس کام کے لیے لگایا ہے۔ اور ان میں سے وہ معتدب تعداد کے اندر وہ ہیں کہ جو اس پورے فکر اور فلسفے کی گہرائیوں کی اچھی طریقے سے گرفت جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ تو میں یہ بجائے یہ کہنے کے کہ سرآمد روزگار ہی فقیر دیگر دانائے راز آیت کے نایت، تو میں تو مطمئن ہوں کہ بہت سے دانایان راز الحمدللہ کے تیار ہو گئے ہیں کہ جو میرے پیچھے اس مشن کو اسی طریقے سے آگے لے کر بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اور اس میں کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے۔ ویسے تو یہ کہ جتنے بھی یہ نوجوان میرے ساتھی ہیں، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ نوجوان وہ 20-25 والی عمر کے لوگوں کو نہیں میں کہہ رہا، وہ بھی ہیں ان میں، لیکن اب وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ادھیڑ عمر میں آ چکے ہیں، تو ان میں اور بھی بہت ہیں، لیکن میرے اپنے بیٹے بھی ہیں، سلبی بیٹے بھی ہیں۔ یہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل۔ اس دور میں تو یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً القا سی بات ہو گئی ہے۔ ہمارے قدیم طرز کے علماء میں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی ایک آدھ تو ضرور نکل آتا ہے جو جانشین بن جائے، لیکن یہ کہ عام طور پر جو ایک جس کو مولانا مودودی نے بیچ کی راس کہا تھا کہ میں تو بیچ کی راس کا آدمی ہوں، نہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں سے ہوں، نہ میں علماء روایتی علماء میں سے ہوں، میں بیچ کی راس کا آدمی ہوں۔ تو یہ جو بیچ کی راس کے داعی یا جو دانشور یا مدبر یا مفسر یا جو بھی علماء نکلے ہیں، ان میں سے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی استثناء ہو، ان کی اولاد میں سے کوئی ان کے مشن کے ساتھ شامل نہیں ہوا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس معاملے میں جیسے میں نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم کا جو منہاج تھا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجے کو، ان کو بٹھایا، کرو یہ کام تم کرو، یہاں تم بیٹھ جاؤ، مراکز قائم کیے۔ اسی کی جھلک ہے جو ہمیں ان مجددین میں نظر آتی ہے جو منہاج ابراہیمی پر کام کر رہے تھے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، 4 بیٹے، چاروں ان کے نقش قدم پر ہو بہو، چاروں اس میدان کے اندر۔ شاہ ولی اللہ دہلوی 4 بیٹے، چاروں اسی میدان میں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کی عظمت، ان کو آدمی دیکھتا ہوا تو ٹوپی گرنے لگتی ہے، اتنی عظمت ہے ان کی علمی فکری۔ لیکن ایک بیٹا جو تھا شاہ عبدالغنی، وہ نوجوانی کی عمر میں فوت ہو گیا۔
اس کے کوئی جوہر کھلے نہیں، سامنے نہیں آئے، کیا کچھ اس کے اندر ہوگا وہ نہیں پتہ چل سکا لوگوں کو، لیکن ان کے بیٹے تھے شاہ اسماعیل شہید، وہ پوتے نے آ کے وہ کسر پوری کر دی، جو سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست راست بنے۔ اس پہلو سے اس کی مثالیں موجود ہیں ہمارے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے۔ بعض انبیاء بھی اس چیز سے جو ہے وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ فضل نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ان کے نگاہوں کے سامنے غرق ہوا ہے، 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے، ایمان لائے تھے، لیکن ایک بیٹا تو وہ تھا سورہ ہود میں جس کا تذکرہ ہے، ان کے نگاہوں کے سامنے غرق ہوا ہے۔ اس طرح میں نے تذکرہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کے بھی جو تیسری زوجہ محترمہ تھی قطورہ، ان کی اولاد کا تذکرہ کو خاص نہیں آتا، معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی کو نبوت نہیں ملی، اگرچہ ان کے ایک کی شاخ میں پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ لیکن یہ بات کہ 4 بیٹے ہوں اور چاروں اس مشن کے اندر اور چاروں نمایاں ہوں اور چاروں اس کے اندر جو ہے کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہوں، یہ اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا ایک سمجھ لیجئے 1,00,000 میں 1 کا یہ فضل جو ہے اس درجے میں مجھ پر بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، میری بہوؤں کو بھی اور میرے دامادوں کو بھی، سب کو اس کام کے اندر شریک کیا ہے۔ وہ میرے دست و بازو ہیں، میرے ایسٹ ہیں، ان کو بھی تو لگانا ہے، یہ مال ہے۔ جہاں بھی قرآن مجید میں ذکر مال کے ساتھ اولاد کا آتا ہے، اموالکم و اولادکم انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، 2 جگہ آیا ہے قرآن میں۔ تو اموال اور اولاد، چونکہ اولاد میں سے نرینہ اولاد کو بھی انسان ایسٹ سمجھتا ہے اپنا، اس حوالے سے اموال کے ساتھ اس کو جمع کیا ہے۔ ایک ہے محبوب ہونے کے ناطے سے وہ بیویوں کے ساتھ جمع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، وہاں وہ بیویوں کے ساتھ بریکٹڈ ہے، محبت فطری جو ہے جیسے بیویوں کے ساتھ ہے ویسے اولاد کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن اولاد میں سے اولاد نرینہ کا ایک تعلق یہ بھی ہے کہ وہ ایسٹ شمار ہوتے ہیں، وہ دولت شمار ہوتے ہیں، لہذا اگلی آیت میں پھر ان کا دہرا دیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو وہ بھی انسان اس کو انویسٹ کرے، اسے لگائے اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ نے مجھے اس کی توفیق دی ہے۔ بہرحال اس میں اب یہ ہے کہ تنظیم کے رفقا اس میں جو تساہل ہے ان میں پڑھتے نہیں ہیں، کبھی شکایت کرتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں جو پمفلٹ جن کے میں نے نام لی، یہ مشکل بھی نہیں ہے۔ تیسرا کتابچہ ذرا سا مشکل ہوگا، لیکن اس میں بھی خاص طور پر وہ حصہ جبکہ تنظیم کا ابتدائی خاکہ بنا ہے، جبکہ وہ بھی جماعت سے علیحدہ ہونے والے اکابر بھی ساتھ شامل تھے، مولانا اصلاحی صاحب، مولانا عبدالغفار حسن صاحب، تو وہ بھی بہت آسان الفاظ کے اندر ہے۔ لیکن یہ کہ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں، حرز جان بنائیں، اپنے فکر کے اجزاء بنا لیں۔ دوسری بات، حضور کی حدیث کے حوالے سے 2 چیزوں کا ذکر کثرت سے جب پوچھا گیا، آپ نے فرمایا بلکہ ان هذه القلوب لتصدع کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، یہ دل جو ہے ان پر زنگ آ جایا کرتا ہے جیسے کہ دلوں پر زنگ آ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے اگر اس پر پانی پڑتا رہے۔ پوچھا گیا فما جلاؤھا یا رسول اللہ، حضور ہماری تلواریں اگر زنگ آلود ہو جاتی ہیں تو ہم سیکل کرتے ہیں، پالش کر لیتے ہیں، پھر چمک اٹھتی ہیں، تو دلوں کے لیے بھی کوئی پالش ہے؟ فرمایا ہاں ہے، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ موت کا ذکر، یاد رہے جانا ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، جانا ہے، اور کچھ پتہ نہیں کل ہی جانا ہو جائے، کچھ پتہ نہیں آج ہی رات کو جو بن جائے نقارہ کوچ جو ہے، کیا پتہ، غیر یقینی شے یہ زندگی، یقینی شے موت ہے۔ حتیٰ جاءک الیقین، حتیٰ اتاک الیقین، وہ یقین کا جو ہے مفسرین کے نزدیک مراد ہے موت، موت کے آنے تک، تا دم آخر، دم فارغ مباش، آخری وقت تک لگے رہو اس کام میں، لیکن اس آخری وقت کو یاد رکھو کہ وہ کسی بھی لمحے آ سکتا ہے۔ کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، القرآن مجید کی تلاوت، اس کا جو ہے جتنا زیادہ سے زیادہ اہتمام، زیادہ سے زیادہ التزام کیا جا سکے کیجئے۔ تیسری بات، نظم کی پابندی، بڑا ثقیل کام ہے، حکم ماننا کسی کو پسند نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے، آپ کی غرض ہے، آپ ملازم ہیں، تنخواہ ملنی ہے، آپ اپنے افسر کا حکم مانتے ہیں، جھڑکیاں بھی سن لیتے ہیں، گردن جھکا کر سن لیتے ہیں، چاہے جب وہ کچھ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو، دل میں آپ اسے برا بھلا کہہ رہے ہو۔ میرے ایک عزیز کا یہ واقعہ ہوا باقاعدہ کہ وہ کمیٹی میں ملازم تھے، میونسپل کمیٹی میں، سپرنٹینڈنٹ گارڈنز،
تو جو کمیٹی کا چیئرمین تھا ایک روز، وہ تھا سکھ، اس زمانے کا واقعہ ہے یہ، ابھی قبل از تقسیم کا، تو ایک روز وہ بہت غصے میں جلال میں آیا، اس سکھ نے انہیں کچھ گالیاں دی. تو ان صاحب نے یہ کہا کہ سردار جی فرق کوئی نہیں پیندا، تسی میں نے اونچی اونچی گالاں کر رہے ہو، میں اپنے دل وچ کر رہے ہیں کہ جی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا سردار جی، تم ذرا بلند آواز سے مجھے گالیاں دے رہے ہو، میں اپنے دل میں گالیاں دے رہا ہوں تمہیں. تو وہ کہتا سردار میں نے کان پکڑے کہ اب نہیں کسی کو گالی دوں گا. تو یہ کہ انسان جو ہے وہ اپنے جو بھی سپیریئرز ہیں، باسز ہیں، ان کی جھڑکیاں بھی سنتا ہے، لیکن دین کے لیے کام کرتے ہوئے اپنے امیر کی کوئی بات برداشت کرنا یہ عزت نفس کے خلاف ہے. یہی سارا فرق آ جاتا ہے. ویلیوز کا فرق یہاں ہے. وہاں تنخواہ ملتی ہے، وہاں افسر کی اچھی رپورٹ سے پروموشن کی توقع ہے، وہ چند ٹکوں کا معاملہ ہے. وہاں آدمی جو ہے نظریں نیچی کر کے بھی سنتا ہے، لیکن یہاں جو ہے نظم کی پابندی کرنا بڑا ثقیل، بہت مشکل. اس حوالے سے اس کا اپنے آپ کو خوگر بنانا، عادت ڈالنا، اس کے لیے جب تک کہ مسلسل مشقت نہیں ہوگی یہ نفس مار کھانے کو تیار نہیں ہوتا. اور ظاہر بات ہے کسر نفسی کے بغیر اطاعت ہوتی نہیں، آپ کو اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، اس کی کسر کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر جو ہے آپ سم و اطاعت کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں. اس کے ضمن میں بھی ایک میرا مشورہ یہ ہے، نظام العمل پر بھی ہمارے رفقا کی زیادہ توجہ نہیں ہے. یہ خود میں آپ سے عرض کر دوں کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو ہم پر ہوا ہے. ہم نے بیعت کی بنیاد پر نظام قائم کیا، لیکن اس میں نظام مشورہ بھی ہے، نظام تنقید بھی ہے، نظام احتساب بھی ہے، یہ سارے نظام اس کے اندر انکارپوریٹ کیے. پھر یہ کہ ایک رفیق کے کیا فرائض ہیں، ایک نقیب کے کیا فرائض ہیں، ایک امیر کے کیا فرائض ہیں، اگر ہمیں ان کا پورا شعور نہ، اس کا تو استحضار رہنا چاہیے. اس لیے کہ جب آپ بیعت کرتے ہیں مجھ سے تو در حقیقت آپ اس نظام العمل کی پابندی کا عہد کر رہے ہیں. میرا حکم یہی تو ہے، سب سے پہلا حکم تو یہی نظام العمل ہے جو میرا آپ کے ہاتھ میں آتا ہے کہ اس کی آپ کو پابندی کرنی ہے. لہذا اس حوالے سے نظام العمل کا استحضار یہ بھی بہت ضروری ہے. اور آخری بات یہ کہ میرے لیے بھی، اپنے دوسرے رفقا کے لیے بھی، خاص طور پر اپنے امراء کے لیے جن سے آپ کا براہ راست رابطہ ہے، یا نقیب یا امیر، ان کے لیے خصوصی دعائیں. جو بھی کوئی آپ کو وقت ملے جس میں کہ کوئی طبیعت کے اندر انشراح ہو اور دعا پر طبیعت مائل ہو، تو اس دعا کے اندر میرا حصہ بھی آپ پر واجب ہے، اس کی ادائیگی. اور یہ کہ دوسرے رفقا جو ہے تنظیم کے، اور خاص طور پر جو آپ کے امیجیٹ جو آپ کے سپیریئرز ہیں تنظیمی اعتبار سے، کیونکہ ان کی طرف سے غل کا پیدا ہو جانا جو ہے وہ بہت قرین قیاس ہوتا ہے. اور اس غل کو دھونے والی شے یہی ہے کہ غائبانہ طور پر ان کے حق میں دعا کی جائے. اور وہ جو ہمارا منتخب نصاب نمبر 2 ہے، اس میں جو اسباق ہیں کہ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، جو بھی امیر کے اوپر ذمہ داری ہے اس کا جواب دے وہ ہے. اگر کوئی کمی بیشی کرے گا اللہ کے ہاں جواب دے دے گا، اور مجھ پر اگر زیادتی کی ہے تو اس کی نیکیاں مجھے مل جائیں گی، یا میری کوئی گناہ جو ہے اس کے کھاتے میں پڑ جائیں گے. تو آئی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ، گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے. لیکن اپنی طرف سے پوری توجہ کہ میں اپنے حق، اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کروں. اس کا نتیجہ تو یہ ہوگا میری نیکیاں اسے مل جائیں گی یا اس کے گناہ میرے کھاتے میں پڑ جائیں گے. اپنے فرض کی ادائیگی پر جو جدید ہمارا جو یہ ہماری تہذیب ہے، اس میں حقوق کا تقاضا بہت ہے، فرائض کی ادائیگی کے اوپر وہ زور نہیں ہے. اس کو برعکس کیجئے کہ اس نظم جماعت کے اندر جو ہے وہ دوسروں کے حقوق کا آپ کو زیادہ پاس ہو. اپنے حقوق اگر مارے بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں، اس کی کمپنسیشن آخرت میں اللہ تعالیٰ کر دے گا. لیکن اگر یہ کہ آپ نے کوئی کسی کی حق تلفی کر دی تو گویا کہ آپ جو ہے وہ رسک لے رہے ہیں کہ آپ کی نیکیاں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے کھاتے میں ڈال دے گا. اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ میری آخری گزارش آپ سے ہے کہ دعا اپنے لیے کریں تو ساتھ ہی میرے لیے اور دوسرے رفقا کے لیے. دیکھیے اس میں ایک عکس ہے، یہ بھی کروڑ میں ایک درجہ سمجھ لیجئے. ہر دعا سے پہلے درود کیوں مانگتے ہیں آپ؟ درود پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں حضور پر، کیوں؟ اس لیے کہ یہی ہماری نسبت تو اللہ سے قائم ہوئی ہے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے. ان کا جو احسان ہے اس کی ادائیگی کی ایک صورت یہ ہے، اور تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟
یہ جو اصل میں ہے کہ دعا کا جزو لازم ہے. دعا کرنی ہے تو پہلے حمد کرو اللہ کی، پھر درود بھیجو حضور پر، پھر جو گزارش کرنی ہے اللہ کی خدمت میں وہ اپنی ارزداشت پیش کرو. اسی طریقے سے کچھ اگر کسی ادنا درجے میں آپ کو یہ احساس ہو کہ دین کی یہ دعوت، دین کا یہ فہم کچھ اللہ نے میرے ذریعے سے آپ پر کھول دیا ہے، آپ کو راستہ دکھا دیا ہے، تو میرا ایک حق ہے آپ پر کہ اپنی دعاؤں کے اندر مجھے شامل کریں. اور پھر یہ کہ اپنی اس تحریک کے لیے سارے اپنے رفقا کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پر جو آپ کے امیجیٹ باس ہوں تنظیمی اعتبار سے ان کے لیے دعا کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. مزبہل زیادہ ہیں اب. اسی طرح نجیب صدیقی صاحب ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ تقریباً میرے ہم عمر ہوں گے لیکن جماعت اسلامی کے دور کے ساتھی ہیں. وہ سکھر میں ہوتے تھے، جماعت اسلامی کے بڑے فعال رکن تھے. اب وہ بھی بہت علیل ہیں اور گردے ان کے تقریباً جو ہیں وہ معروف ہیں، تو ڈائلسس ہوتا ہے شاید ہفتے میں 2 مرتبہ، ورنہ یہ کہ وہ اجتماع سے غیر حاضر رہنے والے آدمی نہیں تھے. تو خاص طور پر ان دونوں کے لیے دعا کیجیے، اور بھی جو بھی مریض ہیں، ایک اور صاحب نے کہا ہے ان کے لیے دعا کریں. اللہم اشفہم وارحمہم، اللہم اشفہم وارحمہم، اللہم اشفہم وارحمہم، اللہم یسر لہم امورہم، اللہم یسر لہم امورہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.